بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان رمضان المبارک کے اہتمام میں اور اس مہینے کی برکت کے عنوان سے کوشش کی گئی کہ جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ گرچہ عنوان جو ہے گفتگو کا وہ ہے دین یا اسلام آج کی دنیا میں، لیکن ہمیشہ دین کے ساتھ جو سب سے بڑی مشکل رہی ہے وہ ہے دین کو صحیح تصور کرنے کا، دین کو صحیح طور پر امیجن کرنے کا۔ جیسا حدیث میں ملتا ہے کہ اگر چونٹی کو خدا کا تصور کرنے کا موقع دیا جائے تو کیونکہ چونٹی اپنے اینٹلر سے اور سامنے کے جو اس کے دانت ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کھانے کو حاصل کرتی ہے، تو اس کے خدا کو یقیناً وہ اپنی جو سب سے زیادہ خوبی اس کو اپنے میں نظر آ رہی ہے اسی شکل میں تلاش کرے۔ انسان بھی اسی عنوان سے خدا میں اپنے خوبیوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور بت پرستی کا سب سے بڑا اور خصوصاً بتوں کو انسانی شکل میں تراشنے کا سب سے بڑا سبب یہی رہا کہ انسان ہمیشہ یہی فکر میں رہا کہ جو خوبی مجھے سمجھ میں آئے، آسانی سے سمجھ میں آئے، میری آنکھوں کے ذریعے سے مجھے اس پر یقین ہو جائے، میری ابتدائی عقل کامن سینس کی بیسس پر اگر میں کوئی چیز کو اپنے سے بڑا سمجھ سکوں تو وہی میرا خدا ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کو عنوان بنایا اور یہ کہا کہ مرضی رب دین کی اساس ہے۔ انسان کو اللہ نے دین چنا، پہلے میں دو گفتگوؤں کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو اپنی مرضی سے دین انتخاب کرنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو مثال پیش کی کہ ہر چیز اپنے میں جو سب سے زیادہ خوبی نظر آتی ہے اس کو، جو اس پر وہ ٹکا ہوا ہو، چاہے وہ جانور ہو یا چاہے وہ انسان، اس چیز کو وہ اپنے رب میں دیکھنا پسند کرے گا۔ تو اینتھروپومورفک جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو، خالق کو اپنے روپ میں دیکھنا، یہ تمام ادیان جو بہک گئے اور حقیقت سے دور ہو گئے ان کا اساس تھا، ان کی بیسس تھی۔ ہم جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں اور یہ ہم نے کہا کہ جو ہے یہ دین سے مراد نوح کا دین، ابراہیم کا دین، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، تمام پیغمبروں کا دین جس پر خدا ایک ہی روش سے اپنی مرضی کو رائج کر رہا ہے، وہ ہے خالق کی عبادت اور اس کے مطابق دین کو قبول کرنا۔ اس دین میں کوئی ایسی سبجیکٹیو چیز نہیں رہے گی، نسبی چیز نہیں رہے گی جس کے بیسس پہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز اللہ نے انسان کو انسان کے لیول پر دی، بلکہ اللہ نے دین کو انتخاب کیا ہے انسان کے عقل کے لیول کو، پیک کو پہنچنے کے بعد، جب اس کو احساس خالق ہو جائے، اپنی عقل اور توانائی کو یوز کرتے ہوئے پیک پر پہنچ جانے کے بعد، جب اس کو اپنی عقل سے یہ سمجھ میں آنے لگے کہ اس کے آگے ایک خالق ہے، ان پرنسپلز کو جو اس خالق نے دنیا کو بنانے میں استعمال کیا، وہ پرنسپلز اس پر منکشف ہونے شروع ہوتے ہیں، ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ جو چیز آپ کامن سینس اور اپنی ذاتی کوششوں کے ذریعے سے، ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی باریکیاں ہیں، اتنی تفصیلات ہیں کہ جو آپ کی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ جب یہ حیران عقل کسی کنارے پہ پہنچتی ہے تو وہ توحید کا کنارہ ہوتا ہے، خالق کا کنارہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی انتہا کو ٹچ کرنے کے بعد، ہمارے پاس دینی سورسز میں کہا جاتا ہے آپ کے علوم، آپ کی نالج، آپ کی جو فزیکل سینسز کے ذریعے سے اکٹھا کی گئی ہوئی طاقتوں کے ذریعے سے اکٹھا کی گئی نالج جو ہے، وہ جب دنیا کو آپ پر ظاہر کرتی ہے اور آپ کی روح میں اس خوبیوں کو، ان بلندیوں کو دیکھ کر ایک ذہن میں تھوڑا سا خضوع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
you slightly bend before it. ابھی خدا کو پہچان نہیں رہے ہیں. احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جب سب اتنی اعلیٰ چیزیں ہیں مجھ میں, اندر میرے, باہر, اور باریک سے باریک چیز پر ہم نظر کرتے ہیں تو اس میں کچھ تفصیلات, بزرگ سے بزرگ چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عجیب تفصیلات, یعنی کائنات کو ایسٹرونومیکل لیول کے اوپر دیکھیے یا کوانٹم لیول پر دیکھیے, دونوں لیولز پر آپ جا کر دیکھیے, ایک عجیب کائنات آپ کو نظر آئے گی آج کے دور کے انسان کے حساب سے بات. وہاں پر جیسے ہی احساس سے خضوع ہوا نفس کو, وہ پہلی علامت ہے توحید کی. وہاں پر تجلی ایمان ہوتے ہیں. ایمان ڈائریکٹ نتیجہ آپ کے علم کا نہیں ہے. آپ کے علم کے بعد آپ کا وہ احساس کے اس خوبیوں کے پیچھے کیا کیا نہیں ہوگا, ان خوبیوں کے پیچھے جو چیز آیا ہے جو مجھ کو آیا نہیں ہے وہ کیا چیز نہیں ہوگی. یہ جب ذہن یہ لیول پر آ کر اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا بینڈ کرتا ہے, وہاں پہ جو ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. اللہ کی تجلی, ایمان کی تجلی ہر ذہن کو نصیب ہوتی ہے. وہ تجلی ہے جہاں کے بعد سے آدمی پھر اللہ کے بارے میں شک نہیں کرتا. ایک بڑی مدت انسان کی اس پہ گزر جاتی ہے کہ شاید ہے یا نہیں ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایک ہی یقین انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر دین آگے بڑھ سکتا ہے, وہ یقین ہے اللہ کی ذات پر. اس سے ہٹ کر آپ نکل جائیں تو آپ کے پاس سوائے شک کے کوئی اور چیز باقی نہیں. تو دین کو آباد کرنے والا فقط اور فقط ایک ہی یقین ہے, وہ یقین اللہ پر یقین. اس سے آپ ہٹا دیجیے, آپ اور کوئی ایک یقین بتا دیجئے کہ جو آپ کی دینی دنیا کو آباد کر سکتا ہے. ایک بھی نہیں, کوئی بھی دین میں نہیں. آپ کی دینی دنیا اگر شروع ہوتی ہے تو توحید کے عقیدے سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کوئی چیز پروو نہیں کر سکتے. اس کے اپوزٹ میں کوئی آپ چیز پروو نہیں کر سکتے. نہ آپ یہ پروف کر سکتے کہ خدا نہیں ہے. جیسے آپ یہ پروف نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شک کے دائرے میں آ گئے. تو آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے, یا تو آپ کو خدا کا یقین ہوگا یا آپ کو خدا کا یقین نہیں ہوگا. جس کو خدا کا یقین ہو گیا وہاں سے وہ دور شروع ہوتا ہے جو انسان کی ایوریج کامن سینس کے لیول کا بات کا دور ہے, اور وہاں سے اللہ کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو دنیا کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کئی جگہوں پر قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, ذالک مبلغہم من العلم, ان کے علم کا بلوغ, ان کے علم کی انتہا یہی ہے. اس سے پہلے گزشتہ درس میں ایک میں نے آیت پڑھی تھی, یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ یہ تو دنیا کی ظاہر زندگی کو جانتے ہیں جو ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے دیکھ کر سمجھ میں آ جا سکتی ہے, لیکن اس کے آگے کی زندگی, آخرت کی زندگی سے یہ لوگ بالکل ہی غافل ہیں, کیونکہ ان کا اس لیول تک جانے کا راستہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے. ان کی فطرت یہ تھی یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی, ہم نے تمہیں کان دی, ہم نے تمہیں قدرت دی تعقل کرنے کی. ان پوری قدرتوں کو جمع کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اللہ میں شک جو دنیا اور آسمانوں کا بنانے والا ہے, جو دنیا اور آسمانوں کا بنانے والا ہے. اگر یہ ذہن یہ بات کو قبول نہیں کر رہا ہے تو وہاں سے اس ذہن کا انحطاط شروع ہوتا ہے. توجہ کا محتاج ہوں. اگر ایک ذہن اپنی عقل کو پورا استعمال کرتے 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 اس بارڈر لائن تک پہنچ گیا کہ جہاں سے یا اس کو اوپر جانا ہے, اگر وہاں پر سے اوپر نہیں گیا تو پھر ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو گیا. ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت وہاں تک لے آتا ہے. ہدایت کیسے؟ آنکھوں کے ذریعے سے. ہدایت کیسے؟ کان کے ذریعے سے. ہدایت کیسے؟ تعقل اور عقل سے کام کو لانے کے شرط. آپ ایک یہاں تک پہنچ گئے, اب وہاں پر یا آپ اقرار کر لیں گے یا آپ انکار کر لیں گے. آپ کے ذہن میں اگر اکڑ رہ گئی تو وہ شیطان والا انکار ہو جائے گا. ابا واستکبرا وکانا من الکافرین, اس نے ریفیوز کیا
مخالفت کی، انکار کیا، استکبار کیا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا، تو آپ وہ چینجنگ جو کنڈیشن ہے جہاں پہ ایک سائڈ پر آپ فلپ ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو آپ کو ایمان مل جاتا ہے، اس کیفیت کو آپ ریکگنائز نہیں کر کے اکڑ کی حالت میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کفر نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہی اعلیٰ علیین و اسفل سافلین والی بات ہوتی ہے، یا تو اس کو میں پھر بلند کروں گا یا تو پھر میں اس کو نیچے لاؤں گا۔ تکبر اگر آیا ایمان نہیں رہے گا، خضوع آ گیا ایمان رہے گا۔ مولا متقیان کہ جس کے یہ شہادت کیا ایام ہے، اللہ کے تعلق سے جو گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو سب کے ساتھ ہے مگر ان کا حصہ نہیں ہے، تو سب سے الگ ہے لیکن ان سے دور نہیں۔ پھر اور ایک خطبے میں جا کر کہتے ہیں کہ تو ان سے دور ہے اس لیے کہ تو ان پر قہر کرتا ہے، ان کے پاس کنٹرول کرتا ہے، اور وہ لوگ کنٹرول نہیں ہوتے۔ تو اس عنوان سے قہر کرنے والا ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، تو جو چیز کنٹرول ہو رہی ہے تو ان سے الگ ہے، کیونکہ جو چیز کنٹرول ہو رہی ہے اور جو کنٹرول کر رہا ہے وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو الگ ہے اس لیے الگ ہے کہ تو کنٹرول کر رہا ہے، وہ لوگ کنٹرول ہو رہے ہیں، اس لیے تو الگ ہے، اور وہ تیرے سے جدا اس لیے ہیں کہ وہ خضوع کرتے ہیں اور تو خضوع تیرا کیا جاتا ہے۔ تو جھکنے والا جس کی طرف جھکا جا رہا ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو کائنات جب جھکتی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنے کی طرف، وہ اللہ سے الگ ہوتی ہے، اور اللہ کیونکہ اتھارٹی اپنی جتاتا ہے تو وہ خلقت سے الگ ہوتا ہے، ورنہ اس کا جدا ہونا ہم جیسا ایک دوسرے سے جدا ہے ویسا جدا نہیں ہے۔ وہ سب کے ساتھ ہے، ان کا حصہ ہوئے بغیر، سب سے الگ ہے ان سے دور ہوئے بغیر۔ تو وہ باریک کیفیت جو خدا کی ہے، وہ کیفیت بتلائی گئی کہ تم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، لیکن اس طریقے سے کہ تمہارا خضوع اس سے تم کو الگ کرتا ہے۔ تم خضوع کرنے لگو گے تو وہ لیسا کا مثل ہی شے دکھے گا، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور جب اس کا تم اتھارٹی اپنے اوپر احساس کرو گے تب بھی وہ لیسا کا مثل ہی شے ہوگا۔ تمہارا جھکنا اور اس کا بلندی کا اظہار کرنا، یہ دو چیزیں تم کو کانسٹنٹلی اس سے اپنے آپ کو الگ محسوس کرنے کو دیں گی، لیکن کہ تم کو اس سے دور ہونے نہیں دیں گی۔ تمہارا خضوع اس کے سامنے تمہیں جھکائے گا، تم اس سے دور نہیں ہوگے۔ اس کے جو کنٹرول اور اتھارٹی کا تم کو احساس ہوگا تب بھی تم اس سے دور نہیں ہوگے۔ الگ ہو لیکن دور نہیں ہو، دونوں طریقوں سے۔ یہ باریکیاں ہم کو نہج البلاغہ کے خطبوں میں مولا کی طرف سے ملی ہیں، تبرکاً ملی، کہ یہ ایسا خدا ہے کہ جس سے ہمارا رشتہ ایک عبد کا ہے۔ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی نہیں ہے آتا اس کے سامنے، کوئی نہیں ہے اس کے سامنے مگر وہ کہ جو بندہ بن کر آتا ہے۔ بندگی کے علاوہ خدا سے کوئی اور ربط کسی کا دنیا میں نہیں۔ جو بھی چیز خلق کی گئی ہو، چاہے وہ زندہ ہو یا زندہ نہیں، وہ اللہ کی فطری طور پر تسبیح کرتی ہے، کیونکہ خلقت کی مہر اس پر لگی ہوئی ہے۔ جس کی چیز پر خلقت کی مہر لگی ہوئی ہے وہ اللہ کی تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم جیسے لوگ جیسے اپنی خلقت کا پورا احساس کرنے لیں گے، ہم بھی ویسی کریں گے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ راستہ اپنی مرضی سے طے کرنے کو کہا ہے۔ دین اس کی مرضی کا، انتخاب ہمارا۔ لا اکراہ فی الدین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو چوائس ہے، انتخاب کرو، لیکن دین میرا ہوگا، اس کو انتخاب کرو۔ دین کو اپنی مرضی سے تم انتخاب کر سکتے ہو میری عبادت کر کے، دین کو بناؤ یہ تمہاری مرضی پر ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ دین ہماری مرضی، تمہاری مرضی اس دین کو اختیار کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ دین ہماری مرضی سے اختیار کریں گے اور دین وہ ہوگا جو ہماری مرضی ہو، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کو فریڈم دیا گیا، اما شاکرا و اما کفورا، مرضی آپ کی، جبر نہیں کروں گا۔ گزشتہ کی گفتگو میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ جو میرا شریک ٹھہراتے، اگر مجھے ایک بیلنس مینٹین کرنا نہ ہوتا تو وہ لوگ جو شریک ٹھہراتے مشرکین ہیں، ان کے گھروں کے چھت، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے چاندی کے بنا دیتا اور بہت ڈھیر سارا سونا انہیں دیتا۔ کن کو؟
جو شرک کر رہے ہیں، میرے علاوہ کسی کو جو پکار رہے ہیں، اگر مجھے ایک بیلنس نہ کرنا ہوتا تو میں ویسے دیتا، مالک اچھا کیا کہ نہیں دیا، اگر ویسے دیتا۔ اور ہم دنیا طلب لوگ یہ سمجھتے ہمیشہ کہ کفر ہی حقیقت ہے، کیونکہ کفر میں پیسہ ہے، چھتیں اور دروازے اور سیڑھیاں سب چاندی کی ہیں اور ڈھیر سارا سونا ہے۔ اگر یہ مل جائے دنیا میں تو آخرت میں اللہ کتنا نہیں دے گا؟ جب شرک کرنے پر اتنا دے رہا ہے تو آخرت میں جب ہم اسی کو پکاریں گے تو کتنا نہیں دے گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شاید بہت سی رحمتوں میں اللہ کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ اگر مجھے لوگوں کو ایک امت بنا کر رکھنا نہ ہوتا، ایکول گراؤنڈ نہیں دینا ہوتا، فلیٹ ارتھ بنانا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر انسان کو موقع دیا جائے دوڑنے کا، تو میں یہ بیلنس کو الٹا ٹلٹ کر دیتا، ہم کو نہیں دیتا بلکہ ان کو دیتا جو نہیں پکار رہے۔ یہ کیا بنیاد؟ یہ بنیاد یہ کہ جب انسان کی روح ایک لیول پر پہنچتی ہے اور اسے احساس خدا ہوتا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ خدا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اور خدا کی قربت میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے، یہ آٹومیٹک لیول سے آ جاتا ہے، سب سے بڑی چیز میرے لیے خدا کی قربت ہے، تو اس کے بعد دنیا کی ویلیو اس کے لیے زیرو ہو جاتی ہے۔ ویلیو، انٹرنسک ویلیو، ذاتی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے۔ دنیا دو طریقے کی ویلیو رکھتی ہے، ایک ریلیٹو ویلیو، آپ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، یہ سب چیزیں کرنے کے لیے آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور دنیا سے استفادہ کرنا ہے، یہ آپ کی یوسیج کے لیے، استعمال کے لیے۔ اور دوسری چیز انٹرنسک ویلیو رکھنا، ذاتی ویلیو رکھنا۔ اللہ ذاتی ویلیو رکھتا ہے، چاہے آپ کو حیات دے، چاہے آپ کو ہم کو موت دے، چاہے ہمارے لیے نعمتیں دے، چاہے ہم سے نعمتیں چھین لے، چاہے کچھ کرے، اللہ کی ویلیو ذاتی ہے۔ دنیا کی ویلیو یوسیج کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹو، آپ کو یوسیج نہیں رہے گا وہ چیز کی ویلیو زیرو ہے آپ کے لیے۔ کوئی آدمی ہے، کوئی کھانا اس کو نہیں کھانا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اس کے لیے اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی، فلاں چیز نہیں کھانا ہے، آپ کے لیے زہر ہے، تو وہ چیز کی ویلیو ضرور زیرو ہوگی۔ تو جتنی چیزیں دنیا میں استعمال کے لیے ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کو ویلیو دیتے ہیں مگر ریلیٹو ویلیو ہے۔ اللہ کے لیے جینیوئن، ریئل، انٹرنسک ویلیو انکنڈیشنلی، سر بھی کٹ رہا ہے، تلوار بھی بڑھ رہی ہے، تو رزن بے خزائق فستو و رب الکعبہ، یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی سر کاٹ دیا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے، سر پر تلوار پڑ رہی ہے اللہ کا نام لینے کے نتیجے میں، پھر بھی اسی کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ انٹرنسک۔ جب ہماری عقل اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر خدا اور قربت خدا ہمارے لیے سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے، ایک تو خدا اور ہم یہاں اور ہمارا اس سے قریب، یہ ریئل ویلیو بن جاتی ہے۔ اب جب ریئل ویلیو وہ بن جائے تو دنیا کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس عنوان سے احادیث میں ہم کو کئی احادیث میں ملتا ہے کہ پوری کائنات کے عوض اگر تم اپنی روح کا سودا کر دو تو تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ ایک انٹرنسک چیز، ایک ذاتی طور پر بلند چیز کو ایک معمولی ریلیٹو چیز میں غرق کر دیا ہے، ڈبا دیا ہے۔ تو جب پوری کائنات ہماری ویلیو نفس کی نہیں رکھتا، ہماری روح کی ویلیو نہیں رکھتی، تو پھر یہ دنیا مومن کو اگر اپنے طرف کھینچ رہی ہے تو مومن کے ایمان کی دلیل ہے یا مومن کے ایمان کے نہیں ہونے یا کم ہونے کی دلیل ہے؟ تو یہ لوگ جو اللہ والے ہوئے، وہ فرنٹیئر کو کراس کرنے کے بعد ان کی زندگی قربت خدا کی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہر عمل کو کرتے تھے۔ جب وہ کنڈیشن ان کے دلوں میں آ جاتی تھی تو نہ ان کو کوئی شک رہتا تھا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس دنیا میں بتائیے کس کو خوف نہیں ہے، کون غمگین نہیں ہوتا؟ قرآن پھر کیوں کہہ رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔
مالک یہ تو ہر چیز ہوتی ہے، ہمارے کو ہر چیز کی پریشانی، ہر چیز کا خوف، ہر چیز کا، کل ہم بیمار پڑ جائیں گے، کل ہمارے قریبی بیمار پڑ جائیں گے، کل ہم کو موت آ جائے گی، کل ہمارے قریبی لوگوں کو موت آ جائے گی، دوست احباب کو موت آ جائے گی. ارے کس کو خوف نہیں ہے؟ موت کا خوف، فقر کا، پاورٹی کا خوف، بیماری کا خوف، ٹھیک ہے، دنیا میں ذلیل کر دیے جائیں گے اس کا خوف. ارے لسٹ اگر بنانے کو بیٹھے تو ہم جو ہے کئی صفحے بھر دیں، کتابیں لکھ دیں، خوف کس چیز کا ہے. اور غم، ارے غم تو ہمارے پاس ہمیشہ رہتا ہے. دوسرے کے پاس کچھ زیادہ آ گیا، ہم کو غم. ہم جو امید کر رہے تھے ہم کو ملنا چاہیے نہیں ملا، ہم کو غم. ہر چیز کا غم ہم کو ہے. مل گیا کچھ تو پورا کافی نہیں ملا، اس کا غم. اچھا بہت زیادہ بھی مل گیا تو 4 دن تک اس کی خوشی، اس کے بعد پھر کوئی غم. تو غموں کا تو ہم انبار بنا کے رکھے ہیں، اور خوف کا تو ہمارے پاس ڈھگار ہے. پھر یہ کون سا ایمان بول رہا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ پھر وہی پرابلم ہے. تم مجھے بھی دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند دیکھ رہے ہو، میں بھی تمہارے لیے کئی چیزوں میں کی ایک چیز ہوں. اور میں قربت جب تم اختیار کرنا چاہتے ہو تو سمجھتے ہو مادے سے، دوسری چیزوں سے جو قربت تم اختیار کرتے ہو اسی قسم کی ایک قربت میرے سے بھی اختیار کر لو گے. اس کو قربت نہیں بولتے، وہ تو ابتدا ہے. مجھے یاد کرو ایسے کہ جیسے تمہیں اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، واشد و ذکرہ، یا اس سے بھی شدت کے ساتھ. قرآن کی آیت ہے، اذکرونی کذکرکم آباءکم واشد و ذکرہ. ابتدائی ذہن کو مشرکین کے بتلایا گیا ہے کہ تم مجھے اتنا تو یاد کر لو جیسا تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد اور اپنے اجداد کی یاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. مگر ایک سوسائٹی تھی جو حرکت کر رہی تھی، ابھی بتوں کی یاد سے باہر نہیں نکلی تھی، باپ دادا کی یاد سے باہر نہیں نکلی تھی، اینسسٹر ورشپ سے باہر نہیں نکلی تھی. اس کو بتایا جا رہا ہے یار کم از کم وہاں تک تو آ جاؤ کہ ویسے تو یاد کرو. کیونکہ خدا اتنا مبہم، انکلیئر، ڈاؤٹ فل ٹیریٹری میں واقع ہوا تھا کہ اس کی یاد باپ دادا کی یاد جیسی بھی نہیں ہو رہی تھی اس وقت. تو کہا جا رہا ویسے تو کر لو، لیکن ایمان والے وہ نہیں ہوتے جس کے بارے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف وہیں پر جاتا ہے. قرآن کی اور کئی آیت ہیں. یہ جو چیزیں تم پر آتی ہیں نا، یہ پہلے سے کوئی کتاب میں ہم نے لکھی ہے. وہ آنے والی جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی. تو جو چیز تمہیں مل جائے اس پر بہت زیادہ خوش مت ہو جانا، اور جو چیز تم سے چلی جائے اس پر بہت زیادہ غمگین نہ ہو. لا تفرحوا علی ما آتاکم ولا تحزنوا علی ما فاتکم. جو چھوٹ جائے تم سے اس پہ غمگین مت ہو، جو تمہارے پاس آ جائے اس سے ایلیٹ مت ہو جاؤ، بہت زیادہ خوش مت ہو. کیونکہ یہ سب چیزیں آنے اور جانے کی ریلیٹو ہیں. آج ہے کل نہیں رہیں گی. تمہاری صحت، تمہاری جوانی، تمہارے پوزیشنز، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، یہ سب ماں باپ، یہ سب ریلیٹیوٹی کے زون میں آتے ہیں. یہ سب ریلیٹیوٹی کے زون میں آتے ہیں. اگر ان سے تم وہ ربط لگو گے جو ہم سے لگا رہے ہیں تو خوف میں بھی رہو گے اور غم میں بھی رہو گے. وہ چیز سے خالی ہو جاؤ، وہ رابطہ ہم سے کر لو، تو پھر وہ غم بھی جائے گا اور وہ خوف بھی جائے گا. تو اللہ کی قربت کو وہ لیول کے اوپر لانے کی قرآن کوشش کر رہا ہے کہ جہاں کے اوپر انسان اللہ سے قریب ہونے کے بعد دنیا کی اچھا اب جب یہ ذہن ایسا ہو گیا، نہ اس کو خوف ہے نہ اس کو حزن ہے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کو دنیا کے کام کرنے میں بہتر کرتی ہیں یا اس کے کام میں دنیا میں بادھا بنتی ہیں. خوف اور حزن غم. آپ دیکھیں گے کہ جتنا خوف اور حزن والا ذہن رہے گا اس کی پروڈکٹیوٹی بے انتہا کم ہو جائے گی. اور جو ذہن خوف اور حزن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے گا وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے لگے گا. اور جب خدا کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے تو وہ رسول کہلاتا ہے، وہ علی کہلاتا ہے. یہ جادو نہیں ہوا. کہیں ہم سمجھتے ہیں جادو ہوتا ہے، جادو نہیں ہوا. اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ نے کیسا بنایا. حدیثوں میں ملتا ہے آپ کو یہ. اللہ نے ہم کو سکھایا، ہم تم کو سکھا رہے ہیں. اللہ نے ہم کو ادب سکھایا، ہم تم کو سکھا رہے ہیں. یہ پروسیس جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، اللہ نے کیونکہ ہم کو بتایا. مولا کا مشہور قول ہے جو نقل ہوتا ہے، کمیل کے
توسط سے. اے کمیل، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں: عالم ربانی، المتعلم الی سبیل النجاہ، وحمج الرعب. اے کمیل، لوگ تین ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک عالم ربانی، جو علم رکھتا ہے اور علم ربانی رکھتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو علم کا رزق مل رہا ہے. قرآن کی کئی آیتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. اس کا نیکسٹ لیول وہ جو سیکھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں نجات کے راستے پر. جو اسٹوڈنٹس ہیں متعلم ہیں، عالم نہیں ہے، متعلم ہے، یعنی اس عالم سے سیکھ کر رہے ہیں کہ جو اللہ سے مربوط ہوا ہے. عالم ربانی یہ متعلم ہے. راستے کون سا ہے؟ نجات کا راستہ ہے. اس کے علاوہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ جاہلوں کی اور باربیرینز کی ہے، کہ جو دنیا کی چکر میں دوڑ رہے ہیں. عالم ربانی دنیا کی چکر میں نہیں دوڑ رہا ہے. دوسرے متعلم دنیا کی چکر میں نہیں دوڑ رہا ہے. مگر دنیا میں یہ دو لوگ جو کارنامہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہمج نہیں چھوڑے. دنیا میں جو ڈسکوریز یہ لوگ کر کے گئے ہیں دنیا میں دوسرے نہیں کیے. دنیا کو تبدیل کرنے میں جو رول یہ دو کیٹیگریز کا رہا، تیسروں کا نہیں رہا. تیسروں کا ڈسٹرکشن کا کیٹیگری کا رہا. اب منگول انویژن کو دیکھ لیجئے، منگولوں نے کاٹتے پھرتے کہاں تک چلے گئے. منگولیا سے نکلے ایک طرف، چائنا سے کرتے 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 یہ پورا ایشیا کمپلیٹ کر لیا، افریقہ، ناردن افریقہ کر کر یورپ کو ہنگری تک چلے گئے. کیا چھوڑا؟ بربادی. کچھ بھی نہیں کیا، بربادی. برباد کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے فکر اور علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جہل کافی ہے بربادی کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ملک میں بھی ایسے کئی طاقتور لوگ ہوئے ہیں کہ جس کی طاقت ان کی بربادی کرنے کی قدرت کے برابر ہے. ہم ان کو بڑی عزت سے پکارتے ہیں. کئی مسلمان بھی ان کو عزت دینا شروع کیے ہیں. اس سے یہ بہت ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا خود کا ایمان کیا ہے. طاقت کو، وہ بھی انسان کی طاقت کو بڑا سمجھنا، کیونکہ اس کے پاس فوج ہے، تو فرعون کی پوجا کرنے کے برابر. فرعون کی پوجا کرنے کے برابر. کسی کو بھی مار ڈال سکتا تھا. ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی کو بھی مار ڈال سکتے ہیں، ہزاروں سے مار ڈال سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو سزا نہ ملے اس کا بھی انتظام کرا سکتے ہیں. تو بالکو تمہارے راستے بہت اچھی چیز ہے، کرو. کب تک؟ لیکن اس سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، آیا یہ علم کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں یا جہل کی بنیاد پر. جو خود جاہل ہو اور علم کا مطلب نہیں سمجھتا وہ کبھی متعلم نہیں بنے گا. خود جاہل ہے مگر علم کا مطلب نہیں سمجھتا، ہمیشہ جاہل رہے گا. وہ جاہل جو علم کا مطلب سمجھتا ہے متعلم بن جائے گا، اسٹوڈنٹ بن جائے گا. میرے پاس نہیں ہے، غیر کے پاس ہے، میں اس غیر سے حاصل کروں گا. خضوع کرے گا، جھک جائے گا. مگر کوئی غرور کرتا ہے اپنے جہل میں، وہ کبھی بھی علم حاصل کرنے کا متعلم نہیں بننے والا ہے. تو جو متعلم بنتے ہیں اس میں جو ہے اسی اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ مولا کے جو چاہنے والے، جس کو شیعہ کہتا تھا پیروں کے عنوان سے، یہ روایت ان پر تطبیق کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو حقیقی معنی میں مولا کے فالوورز ہیں، حقیقی معنی میں، عنوان کے معنی میں نہیں، ٹائٹل کے معنی میں نہیں، حقیقی معنی میں ان کو جو فالو کرتے ہیں وہ متعلم ہیں. ہم عالم ہیں، وہ متعلم ہیں. ان کے علاوہ لوگ باربیرینز ہیں، باربیرک ہیں، اور جو حال ہیں جاہل ہیں. تو احساس ہونا کہ ایک دنیا، ایک کائنات ایسی ہے کہ جو علوم سے بھری ہوئی ہے، اور وہ علوم، وہ نالج ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اللہ سے مربوط ہونے پر، اور وہ نالج ہی انسانوں کو ٹوٹلی بینیفیشل رہے گی. ہم اپنے لیے اگر اچھا چاہ رہے ہیں اور دوسروں کے لیے اچھا نہیں چاہ رہے ہیں تو یہ الہی فکر نہیں ہو سکتی. قبول؟ الہی فکر نہیں ہو سکتی. الہی فکر کیا ہوگی؟ ہم اپنے لیے بھی اچھا چاہیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا چاہیں. تو یہ فکر پیدا کرنے کے لیے انسان کو اللہ سے جوڑنا اپنے آپ کو پڑتا ہے، ورنہ سیلفشنس کو بیس بنا کر زندگی گزارتا ہے. آج کی دنیا جو چل رہی ہے یہ سیلفشنس کو بیس بنا کر چل رہی ہے، اور اللہ کا اقرار کیے بغیر جو بھی حرکت ہوگی وہ سیلفشنس کی طرف جائے گی، کیونکہ آپ ہائر لیول آف ایکٹیویٹی کو سمجھ ہی نہیں رہے.
اور کوئی جتنا بھی پیسے والا ہوتا رہے گا اس کو یہ احساس ہمیشہ رہے گا کہ یہ میرا پیسہ مجھ سے چلا جائے، یہ میری جان مجھ سے چلی جائے تو کیا ہوگا. تو وہ ہمیشہ ظلم اس لیے کرے گا کہ کہیں اس پہ پیسہ یا اس کی شہرت یا اس کی حکومت اس کے ہاتھ سے نہ نکل پائے. یہ آج کی دنیا ہم کو سکھا رہی ہے، دکھا رہی ہے، اور ہمیشہ ایسی رہا. برخلاف اس کے کہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، جو اللہ کے ملک میں ہے، اور جس کو پتا ہے کہ جو بھی کچھ ملنا ہے مجھے وہ قربت سے ملنا ہے. اب آپ بتلائیے وہ کیا کیا چیز اپنے لیے کر لے گا کہ جو خود پوری طریقے سے سیٹسفائیڈ اللہ سے ہو رہا ہے. تو حکومت کرنے کا حق اس کو ملے گا یا اس کو کہ جو سیلفش ہے. عقلی طور پہ پوچھ رہا ہوں، جو اپنے لیے اور اپنے اقربا کے لیے دولت اکٹھا کر کے بانٹے گا، حکومت وہ کرے گا، یا وہ کہ جو اللہ سے لے گا اور اللہ کے لیے دے دے گا، بلکہ اپنا حق بھی بنتا ہے تو دے دے گا. علی اپنی خلافت میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے پاس ایک موضوع ہے نصیحت الملوک، کہ علماء کا ذمہ ہے کہ نصیحت کریں حاکم حکمرانوں کو. علی حاکم تھے اور نصیحت کر رہے تھے لوگوں کو کہ دنیا سے کیسے بچا جا سکتا ہے. دنیا کیا چیز کا نام ہے، خلافت کیا معمولی چیز کا نام ہے. کبھی اپنے پھٹی ہوئی جوتی سے تشبیہ دیتے تھے. مولا ابن عباس نے کہا کہ یہ خلافت جو ہے میرے نزدیک، آپ نے ابن عباس نے آپ سے پوچھا یہ جوتی کو جو آپ اپنی سی رہے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے؟ بولے کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، مگر جو یہ جوتی کی بھی جو ویلیو ہے، یہ خلافت جو میرے پاس ہے اس کی بھی میرے پاس اس کی ویلیو جس جوتی سے کم ہے. اس خلافت کے لیے کہ جس پر لوگ جان دے رہے تھے، کاٹنے مرنے کو تیار ہو رہے تھے. ایک جگہ اس کی تشبیہ حضرت علی بکری کی چھینک سے دیتے. یہ کس کی نظر ہے؟ وہ آدمی جو اللہ کے نور سے متصل ہو گیا ہو، اللہ کی حقیقت جس پر عیاں ہو گئی ہو، جس کی قربت وہاں تک پہنچ گئی ہو، اس کو دنیا کیسی نظر آئے گی؟ دنیا کیسی نظر آئے گی؟ ایسے ہی نا کہ جو پرانی مثال دیا کرتے تھے کہ جزامی کے ہاتھ میں کسی جانور کی ہڈی مانے. آپ ہم پسند کریں گے کہ وہ چھین لے، مگر جب ہم چھینتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو اگر ہم کو مل جائے تو ہماری تقدیر نگوں ہو جائے. چاہے وہ تقدیر نگوں ہو یا نہ ہو، اس کے بعد ہم کیا کریں گے نہیں معلوم. ایک جرم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس کے بعد عادت سی ہو جاتی ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی رہ گئے تو بہت ہے. آپ بتلائیے ایک رحیم اور رحمان خدا اپنی بندے کو جیسی حالت میں ہے ویسا رہنا پسند کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تم جیسے ہو اچھے ہو. کیا ہر لہجہ اور ہر پوائنٹ پر وہ چاہے گا کہ یہ گرو ہوتا رہے؟ رحمان کیا چاہے گا؟ اللہ کیا چاہے گا؟ رحیم کیا چاہے گا؟ کیا چاہے گا؟ ہر لہجہ یہ آدمی گرو ہوتا رہے، رکا نہ رہے. ہم اپنی جگہ اپنے اسے راضی ہیں کہ ہم خوش، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس ابھی وہ نہیں ہے جو تم کو چاہیے کہ لو. تم کو میں وہاں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو وہ آدمی جو اپنی دنیا سے بھی راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ کا سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتا، گرچہ اس کے پاس بہت ہے. اور وہ بھی کہ جو دنیا سے ابھی توقع کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا سفر کرنے سے قاصر رہتا ہے کہ جو ابھی دنیا طلب کرنا چاہ رہا ہے. تو جس کے پاس بہت ہے وہ بھی گیا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی گیا. اور ایک ہے جو بالکل اس دنیا کا ہونا اور نہیں ہونا اس کے لیے برابر ہے، ملے یا نہ ملے، اس کی دنیا وہاں پر جڑی ہوئی ہے. سب سے زیادہ کام دنیا میں وہی کر کے جائے گا جس کو خوف نہیں ہے اور حزن نہیں ہے، اور دنیا جس کو پکڑ نہیں لی یا جس نے خود دنیا کو پکڑ نہیں لیا. تم تو دنیا کو چپک گئے ہو، قرآن کیا چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ جانے والی چیز کو اتنی اہمیت دینا اور جس کے پاس جانا ہے اور جس کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اس کو اہمیت نہیں دینا، یہ ہمارے علم کا نتیجہ ہے، ہمارے جہل کا نتیجہ. ہم سب جانتے ہیں اللہ ہے، ہم کو یہاں سے نکلنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، مگر ہماری دنیا ان پرنسپلز پر نہیں چل رہی ہے. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا یا آدھے دل سے مانتا ہے یا شرک کرتا ہے، ہم میں اور اس میں ورلڈ ویو تقریباً ایک جیسا ہو گیا ہے. ورلڈ ویو ایک جیسا ہو گیا ہے. وہ بھی دنیا پر اتنا ہی مرتا ہے، کبھی کبھی وہ کبھی کم مرتا ہے اور ہم زیادہ مرتے ہیں.
تو ہماری حجت اس پر ختم ہو گئی. کل خدا اس کو ہم پر حجت بنا کر بولے گا یہ آ گیا ہے، یہ دنیا میں تم سے کم مرتا تھا مگر مشرک تھا. اب ہم جو مومن سجدے مار مار کے نشان اپنے سجدے کے بنا کر کے گئے تو بولے پھر یہ کیوں تم دنیا پہ زیادہ مرتے تھے؟ تم تو یقین رکھتے تھے ہمارے پاس، سجدے پہ سجدے مارتے تھے اور ہم دعا بھی کرتے تھے. یہ نہ ہم کو پکارا، یہ نہیں کیا، لیکن اس کا دل تمہارے سے زیادہ بڑا تھا اور دنیا کے پیچھے تم سے کم بھاگتا. ہم تو گئے. ایک سلیقے کے مشرک کو اللہ اگر لا دیا ہمارے سامنے اور لائے، ہم تو گئے. اس کو کہیں جائے گا اللہ کی مرضی کہاں بھیجے، ہم کو تو پکا ہے کہاں بھیجے ہے یا نہیں ہے؟ ارے اتنا تم دنیا پر کیوں مر رہے تھے؟ وہ دنیا تو بالکل چھوڑنے کی تھی، اور عند اللہ جو ہے سب سے بڑا اور مضبوط ٹھکانہ تھا. یہ سب کیوں تم کر رہے تھے؟ پھر مالک کو ایسا تھا کہ سب جن کر رہے تھے میں بھی کرنے لگا. اور ایسا ہے دیکھیں مجمع میں جب ہم نکلتے ہیں نا تو اپنا ایک الگ راستہ نہیں بنا سکتے. تو کعبے میں جیسا ہم لوگ گول گول پھر لیتے تھے طواف کے وقت، ویسی جو ہے دنیا بھی چلا لی. طواف میں ہم کیا الٹا ہے کیا؟ الٹا آتے تھے تو کیسا ہو سکتا تھا؟ ہم سیدھا طواف کریں. سب جنے گھوم رہے تھے ایک طرف سے، ہم بھی ویسی اینٹی کلاک وائز بولا نا تو ہم ویسی کریں، وہیں پہ جوائن کریں، وہیں پہ ختم کیے. دنیا میں بھی ویسی کریں. تو پھر کعبے کو آ کے تم کیا سیکھ کر گئے؟ تو بولے گول گھومنا. اچھا تمہارے کچھ چکر لگانے کو، گول گھمانے کو بلایا تھا میں کعبے کو، واجب بنا کے حج کو. خالی گول گھومنا سیکھ کے آ گئے وہاں سے اور کچھ بھی نہیں سیکھے. یہ ہمارا آج کا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کراس نہیں کر سک رہے ہیں وہ ایمان کے لیول کو جہاں پہ اللہ کی دنیا ہمارے واسطے واضح ہو رہی ہے، آخرت ہمارے واسطے واضح ہو رہی ہے. غائب جس کو ہم کہتے ہیں، یؤمنون بالغیب، یہ غیب وہی چیز ہے. یہ غیب وہی چیز ہے. اس کے قانون ہے اپنی جگہ پہ، اس کے طریقے ہیں اپنی جگہ پہ، یہ خوب کام کرتے ہیں. اور آپ کی ہماری لگ بھگ جو بھی گروتھ آئے گی وہی سورس کو ٹیپ کرنے سے آئے گی. جتنے بھی بڑی ڈسکوریز ہوئی، جتنے بھی بڑے کام ہوئے، لوگوں نے جو وہ کام کیے انہوں نے قبول کیا کہ وہ چیزیں ہم کو جو ایکسیس کرنے کا موقع ملا وہ ہم کو اویلیبل ہوئی آسانی سے. آئنسٹائن کہتا ہے میرے یہ جو تھیوریز ریلیٹیوٹی کی تھی یہ ایک ایپل کے جیسا لٹک رہی تھی جس کو پلگ کرنا تھا. کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو سامنے کی نہیں تھی. اللہ کیوں کس کے لیے یہ چیز سامنے لے آتا ہے اس کی مرضی، اس کا مچا، ہم کو نہیں معلوم. اور یہ ہارون کو کیوں علم وہ دیا تھا کیمیا کا، ہم کو نہیں معلوم. کچھ چیزیں بعنوان آزمائش دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں نتیجے کوشش کے ملتی ہیں. جو چیزیں آزمائش کی ملتی ہیں ان کی ایک لمیٹڈ شیلف لائف رہتی ہے. آئنسٹائن نے بھی جو ڈسکوریز کی تھے 1905 کے علاوہ 50 سال اور زندہ رہے. لیکن اگر آپ آئنسٹائن کی زندگی اس 50 سال کے بعد مشہور ہونے کے بعد دیکھیں، آئنسٹائن کی بہت زیادہ کوئی کامیابی نہیں ہو پائی. اور ان کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں تو اخلاقی انحطاط آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا. اسٹڈی کریں 1905 سے 1955 میں لگ بھگ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی یہ جو 50 سالہ زندگی تھی آئنسٹائن کی، اور بایوگرافیز لکھی گئی ہیں کہیں یا انٹرنیٹ پہ آپ کو مارک کر کے دیکھیں گے، ان کی زندگی جو ہے اخلاقی بنیادوں پر بالکل بھی نہیں تھی. شہرت ملنے کے نتیجے میں انہوں نے جو بھی شہرت رکھنے والے لوگ کرتے ہیں وہ کام انہوں نے انجام دیے. نتیجے میں ان کا علمی سرمایہ اس کے بعد کوئی بڑے پیمانے پر ایکسپینڈ نہیں ہوا. برخلاف اس کے وہ لوگ جو اللہ کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں وہ دنیا ہی الگ بناتے ہیں، اور جو چیز دے کے جاتے ہیں وہ ایک الگ ہی بنیاد کے اوپر رہتی ہے. کچھ چیزیں اللہ غیروں کو دیتا ہے، ایمان کی بنیاد ضروری نہیں ہے، آزمائش کے لیے دیتا ہے. کوئی چیز کو اس کو انٹروڈیوس فلاں پوائنٹ پہ کرنا ہے، اس کے 50 کازز ہو سکتے ہیں، ایک کاز بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ فلاں جگہ پر یہ چیز کیوں دی گئی، فلاں جگہ پر پیٹرول کیوں آیا، فلاں جگہ پر یہ ڈسکوری کیوں ہوئی، فلاں لوگ اس وقت طاقتور کیوں ہوئے. یہ سب کے سب ایک طریقہ ہے جو قرآن کی کئی آیتیں پیش کرتی ہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس، ایام ہے دنیا کے، ہم ان کو لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں. یعنی کبھی اوپر آتا ہے، کوئی کبھی نیچے جاتا ہے. ان کے کچھ اصول ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں، وہ اصول کی بنیاد پر اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ بیسس کے اوپر ہے. لوگوں کو کس کو عطا کرتا ہے، کسی کو عطا نہیں کرتا. اس کے پھر اصول ہیں کہ فلاں چیز فلاں لوگوں کو کیوں نہیں. آج لوگ بولتے ہیں کہ نوبل پرائز جو ہے یہودیوں کو جتنا ملا ہے مسلمان اس کا 1/10 بھی نہیں. 1/10 بھی میں بہت بول رہا ہوں، 100 بھی نہیں، 2-3 مسلمانوں کو ملا ہے. یہ کیوں؟ اس کے اسباب ہے.
اس کے طریقے ہیں، اس کی روشیں، کہاں پر کس کو کیا کدھر کیسے دینا، اس کے طریقے ہیں. لیکن جو ایمان والوں کو دیتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا کہ قرآن کیا ہے. اب جب ایمان والے ہی پیچھے ہٹ گئے، ایمان والے ہی پیچھے ہٹ گئے تو سائنس کی گروتھ ہلکے ہلکے پیچھے ہونے شروع ہو گئی. ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سائنس اب گرو ہونا ختم ہو گیا، بڑے تھیوریز آگے نہیں آ رہے ہیں. زیادہ تر آپ کو نوبل پرائزز اگر آپ دیکھیں ان چیزوں پہ مل رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ہونے کی طرف سے انسٹرومنٹیشن کی بیسس کے اوپر نوبل پرائز آ رہے ہیں. کوئی بریک تھرو جو ہے سائنٹیفک بیسس کے اوپر نہیں آ رہا ہے، چاہے آپ میڈیسن میں دیکھ لیں، چاہے آپ فزکس میں دیکھ لیں، چاہے کوئی اور اس میں دیکھ لیں، کیمسٹری میں دیکھ لیں، کسی چیز میں بھی یہ بنیادیں اب ٹیکنالوجی اور ایکوپمنٹ اور انسٹرومنٹیشن ڈریون ریسرچز ہیں جو ایک پوائنٹ پہ پہنچے ہیں اور ایک نیا آئیڈیا پیش کیے ہیں، لیکن کوئی دنیا کو بدل دینے والا آئیڈیا نہیں آ رہا ہے. جو دنیا کو بدل دینے والا ہے آئیڈیا وہ اگر آئے گا ایمان والوں کے تھرو آئے گا. کل اگر دنیا اچھی ہونے والی ہے اب راستہ سوائے ایمان والوں کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور ایمان والے وہ راستے کو ویسے ہی ٹیپ کرتے ہیں جیسا کہ کرنا چاہیے. جب امام جعفر صادق علیہ السلام جابر ابن حیان کو ٹرین کر رہے تھے، جب جابر ابن حیان کو ٹرین کر رہے تھے تو کس طریقے سے ٹرین کر رہے تھے؟ خالی علم کی بنیاد پر نہیں کر رہے تھے، اخلاق، کردار، نیکی، شرافت، اللہ کی عبادت، ان پوروں کو یہ آپ مل جاتا ہے. ہسٹری میں لکھی ہوئی چیز ہے اور اہل سنت کے لکھنے والوں نے لکھا ہے. میں کوئی بائس ہسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ماڈرن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ ایک کمپریہنسو چیز ہے. اگر طاقت مومنین کے پاس آئے گی تو وہ طاقت صحیح صرف ہوگی، پوروں کو فائدہ ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. لیکن اگر طاقت مشرکین کو یا بے دینوں کو آئے گی تو اس کا حال کیا ہوگا؟ شاید اللہ کچھ چیزیں اب بتانے کے لیے دیا ہے. دولت اتنی آ گئی ہے ٹیکنالوجی کے بڑھنے سے اور سائنس کی ترقی سے کہ دنیا میں لوگ کم ترین بھوکے ہونا چاہیے جتنے لوگ اب بھوکے ہیں شاید کبھی کائنات میں بھوکے نہیں تھے. غربت میں آج جتنا آدمی تباہ ہو رہا ہے کبھی پہلے تباہ نہیں ہوا. بیماریوں سے بچنے کے طریقے ہیں لیکن ریسرچ اور فنڈنگ ان بیماریوں کی ہو رہی ہے جو پیسے والوں کی بیماریاں ہیں. غریبوں کی بیماریاں جو لاکھوں سے مار ڈال رہی ہیں ان کے لیے نہیں ہو رہا ہے. کبھی بھی 6.5 ملین ریفیوجیز کی، یہ 2015 کی بات کر رہے ہیں، تاریخ میں کبھی اتنے ریفیوجیز ایک سال میں کبھی بھی نہیں تھے. 6.5 ملین. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ پڑھی لکھی دنیا، یہ ٹیکنالوجی والی دنیا، یہ سائنس کی دنیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کمزوروں کو ایک رول، طاقتوروں کے لیے ایک رول. یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر آج بھی مومن سمجھ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں اگر سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھے گی تو کیا حال ہوگا؟ ظلم اور بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کم ہوگا بڑھے گا؟ یقیناً بڑھے گا. اب تک یہ 20-25-30 سال میں ظلم کم ہوا یا بڑھا ہے اور بھی بڑھے گا. تو اب مومنین کا کیا رول ہوگا؟ اور یہ ایسا اللہ کا کیسا کہ جو ان علینا نصر المومنین کہہ رہا ہے، بے شک ہم ہی پر ہے مدد کرنا مومنین کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومنین نہیں ہے یا ویسے نہیں ہے. بہت زیادہ سخت بات نہیں کریں گے. مومنین یا نہیں ہے یا ویسے نہیں ہے. اگر ہوتے تو وہ بنیادیں علم کی جو قرآن کئی آیتوں میں پیش کر رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں علم دے گا، تم اگر تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں فرقان دے گا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. یہ علم جو اللہ بول رہا ہے یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہی علم ہے نا جو جعفر صادق سکھا رہے تھے، وہ وہی علم ہے نا کہ جو حضرت علی لوگوں کو سکھا رہے تھے. اور بھی کئی قصے ہیں ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ جو علم کیسے اسلامک سوسائٹیز میں تقوی کے دائرے میں ائمہ نے پھیلایا. آج اگر ہم تقوی کو چھوڑ دیں، اور تقوی کے لیے سب سے لازم شرط ہے کہ اللہ کو کافی سمجھنا. مشہور آیت ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اور جو اللہ پر توکل کرے وہ اللہ کافی ہے اس کے لیے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اور یقیناً اللہ اپنے امر کو، اپنی ایشو کو، اپنی چیز کو پا لیتا ہے.
یعنی جو وعدہ کر رہا ہے یہ خالی وعدہ نہیں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے لیے راستہ نکال دوں گا اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا. مگر تقوی کی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے امید کرے، دوسرے گمانوں سے بچ جائے. مزہ وہاں پر آتا ہے. خوف اور حزن کی بنیاد پر جو گمانات ہمارے چلتے ہیں وہ گمانات ہمارے ذہن سے پورے کے پورے نکل جائیں تو دیکھیے پھر اللہ کی طرف سے کیسے رحمت کی برسات ہوتی ہے. ہم اپنے وجود کو لوور چیزوں سے اتنا بھر لیے ہیں کہ اگر وہ ہم خالی تقوی کے ذریعے سے نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے راستہ نہیں بنے گا. جس طریقے سے ایک پہلے سے کوئی چیز بھری بھی ہو، جب تک کہ وہ خالی نہیں ہوئی کوئی اور چیز اس میں آ نہیں سکتی. اگر ہم تقوی کے ذریعے سے وہ ہمارے جو خوف اور حزن کی کیفیات ہیں، جو ہمارے عجب عجب قسم کے خیالات ہیں، وہ پورے اگر ہم چھاڑ دیں اور وہ جگہ تقوی اختیار کر لیں، اللہ کا تقوی وہ جگہ اختیار کر لیں، یعنی اللہ کی ہم پرواہ کرنے لگیں. اب ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہماری پرواہ ہم کو نہیں، ہم کو اللہ کی پرواہ ہے. اور اللہ آپ کو لاپرواہ اپنے تعلق سے ہونے بھی نہیں دے گا. اس کی رحمت وہ ہے. بچہ اگر آپ کو اپنے حوالے کر دے تو آپ بچے کو ہاتھ سے گرا دیتے ہیں کیا؟ اچک کے آ جائے تو معلوم ہے اگر آپ اس کو تھامیں گے نہیں وہ تو کود گیا. آپ اس کو تھامیں گے یا چھوڑیں گے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اگر بچہ آپ کی طرف اچک کے آ جائے اور اگر بغیر خوف کے تو آپ اس کو تھام لیں گے نا. آپ اگر اللہ کی طرف سے لپک کر چلے جائیں تو اللہ آپ کو ہم کو چھوڑ دے گا؟ کہاں پہ لپکنا بول؟ اللہ اس لیے بولتا قریب ہوں قریب ہوں. دوسرے چیزوں کی طرف لپک نہ چھوڑے تو میں دکھتا ہوں. اگر دوسرے چیزوں کی طرف لپکنے کی عادت ہو گئی تو میں نظر آنے والا. پورا یہ لپکنا چھوڑو تو خود بخود میں نظر آتا ہوں میری طرف لپک جاتے. ایک طریقہ خدا کے قریب آنے کا فکری طور کا ہے، دوسرا طریقہ اخلاق کے طور کا ہے. دوسرا طریقہ یعنی آپ جتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے جائیں گے، پیوریفائی کرتے جائیں گے، اتنا آپ جو ہے اللہ کی طرف شدت سے بڑھیں گے. اور جتنا آپ گناہوں کی طرف جائیں گے اتنا آپ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. تو آدمی خود آزما کے دیکھ لے. ایک لیول پر وہ گناہ کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی طرف رغبت بالکل بھی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، بالکل ہی کوئی گوند ہی نہیں ہے کہ جو چپکے، بالکل بھی نہیں. خالی کاغذ ہے، نیوز پیپر. اب اس کو کسی جگہ کے اوپر چپکا ہے تو چپکتا کیا؟ نہیں چپکتا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چلو گناہ تھوڑے کم ہوئے تو تھوڑا پوسٹیج اسٹیمپ والا گلو. کبھی چپکتا کبھی نہیں چپکتا. ابھی تقوی کا گلو نہیں ہے، وہ ایسی جیسی گلو ہے. کبھی گناہ کرنے گئے وہ نہیں ہوا، نفس جو ہے ملامت کرنے لگی. نفس لوامہ جس کو کہتا ہے قرآن، نفس لوامہ. امارہ سے نکلے لوامہ پہ آ گئے کہ جہاں پہ ملامت کر رہی ہے، برا بول رہی ہے. تھوڑے گناہ کم کر دیے، 10 مرتبہ کرتے تھے 1 مرتبہ کیے. احساس ہوا کہ بھائی خدا کی طرف پکارے تو ایسا دکھ رہا ہے اللہ سے ہم تھوڑی قربت، لیکن وہی پوسٹیج اسٹیمپ ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ گناہ وہ پورا ہی ترک ہو گیا، چھوٹ گیا، پسند ہی آنے لگا. لیکن دماغ میں گناہ کی کیفیت باقی ہے. پہلے تو وہ والے غالب کی کہ بھائی غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روزے ابر شب ماہتاب میں، وہ والی کیفیت. اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں بالکل ہی ختم، لیکن پھر بھی دماغ میں خیال آتا ہے. وہ لذتیں پھر بھی دماغ میں باقی ہیں. دماغ جاتا کرتے نہیں ہیں، دماغ میں وہ لذتیں باقی ہیں. اس کے بعد ایک لیول آتا ہے کہ وہ لذتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. لذتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. خیال بھی تکلیف پہنچاتا ہے. خیال بھی تکلیف پہنچاتا ہے کہ چیز جب اللہ پسند نہیں کرتا تو مجھے اس سے لذت دماغی طور پر بھی کیوں لینا ہے. وہ چیز بھی چھوٹ جاتی. جب وہ گناہوں کا باب پورا بند ہو جاتا ہے تو اللہ سے آدمی نکلتا ہے. اب وہاں سے اچھائیوں کا باب کھلنا شروع ہوتا ہے، ثواب کا باب. اب ثواب کے باب میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ثواب نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، جھوٹ کم کر دیے یا نہیں بولے. اس کے بعد والے جو مراحل آتے ہیں وہ باقیات الصالحات والے مراحل آتے ہیں. ایسی اچھائیاں کہ جو باقی رہنے والی ہیں، جس کا سوشل ڈائمنشن ہوتا ہے. فرد اب نکل کے کیا ہو رہا ہے؟ سوشل ڈائمنشن میں. قرآن کی آیت ہے الباقیات الصالحات، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ جو تم پیسے جمع کر لیتے ہو.
ایسے کام جو باقی رہنے والے ہیں. کئی ہمارے کام ہیں، ہم نماز پڑھ لی، ہم پہ جو اثر ہوا نہیں ہوا کر مر گئے چلے گئے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو باقیات الصالحات کہتا ہے قرآن، وہ اچھائیاں صالحات نے نیکیاں جو باقی رہ جانے والی. یہ سوشل پروگرام کے تھرو ہی پاسبل ہے، انڈیویجول پروگرام کے تھرو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو جب آپ یہ کام کرنے لگتے ہیں تو یہ باقیات الصالحات سے جڑتے ہیں. جب باقیات الصالحات سے جڑتے ہیں تو وہاں سے جو ہے انما المؤمنون اخوہ کی کیفیت آتی ہے. اے رسول، اگر تم ساری کائنات کی دولت خرچ کر دیتے ہوتے تو تم ان کے درمیان اخوت اور محبت ایجاد نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کیا ہے. کیوں؟ یہ ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ گناہوں کو بند کر دینے کے ذریعے سے ہوتا ہے. اگر یہ گناہ بند ہوں گے تب جا کے اخوت پیدا. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ. ایمان کی بنیاد پر اخوت ہے، پیسے کی بنیاد پر حکومت اور اخوت نہیں ہے. تو اگر ہم یہ راستے بند کرنا شروع کریں گے تو ہم کو وہ راستے دکھنا شروع ہوں گے جس کے بارے میں مولا متقیان کہتے ہیں سلونی قبلان تفقید دونی. اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں تم مجھ سے سوال کر لینا، اور میں دنیا سے زیادہ بہتر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. تم سوال دنیا کے راستوں تک تو پہنچ جاؤ گے اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی کوششوں سے، لیکن وہ چیزیں جو تم کبھی نہیں پہنچ سکتے آسمان کے راستے، وہ میں جانتا ہوں. مگر لوگ وہ سمجھ بھی نہیں سک رہے تھے کہ جو لوگ وہ پوچھ سکیں. لوگ سمجھ ہی نہیں سکے تھے کہ لوگ وہ پوچھ سکیں. فقط ایک حجت کے طور پر مولا نے یہ سوال ریز کیا اور لوگوں نے جو لیول پر تھے وہی لیول پر اس کا استفادہ کیا. آج وہ دور آ گیا ہے کہ ایمان کی ضرورت دنیا کو ہے، اور ایمان جیسا میں نے گزشتہ گفتگو میں کہا تھا ان لوگوں سے زیادہ امید ہے کہ جس کو ایمان نے فائدہ پہنچایا. مسلمانوں کو ایمان نے فائدہ پہنچایا. ہم جب آگے رہے ہمارے ایمان کی بنیاد پر تھے، اور جب ہم پیچھے ہوئے ہم اپنے ایمان کو کھونے کی بنیاد پر ہوئے. کرسچینڈم میں الٹا ہوا. ان کے پاس ماڈرن تحقیق، سیکولرزم جس کو وہ کہتے ہیں، سائنٹیفک ایڈوانس جو ایمپیریکل پروفز کے ذریعے سے، ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے وہ آگے بڑھے ہیں، وہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچایا بنسبت کرسچینڈم کے جو ٹوٹلی ایرسٹوٹلین لاجک اور فکر کی بنیاد کے اوپر پریکٹیکل ایکسپیریمنٹیشن کو رول آؤٹ کر صرف جس کو ہم کہتے ہیں ریشنلائزیشن اور تعقلی فکر کی بنیاد پر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کیا. نتیجے میں سائنٹیفک گروتھ نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں ٹھنڈے ممالک کے لوگوں کو زیادہ سفرنگ ہوئی بنسبت گرم ممالک کے لوگوں، کیونکہ ٹھنڈے ممالک میں زندگی بہت دشوار تھی. جو سائنس آئی، سائنس آنے کے بعد ان ٹھنڈے ممالک میں علم کے ذریعے سے ترقی ہوئی، ان کے گھر گرم رہنے لگے، ان کی جو فضا تھی، جو ٹھنڈک تھی، اس کو کور کرنے کے لیے ان کو وہ ہوا. ان کی کئی بیماریاں جو ٹھنڈک کی طرف سے 8 مہینے سردی ہوا کر رہتی تھی، 4 مہینے کی دھوپ. تو ویسے کنڈیشن میں سائنس اور ٹیکنالوجی ان کو اٹھائی اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئی. تو اب ان کے لیے کرسچینٹی کے جو ہٹ گیا تھا اپنے حقیقت سے، کچھ مورلز کے علاوہ کچھ نہیں رہا تھا. جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے کئی جگہوں کے اوپر بت بنا لیے گئے تھے، گرچہ ایسی بھی حرکتیں تھیں جو آئیکونوکلاسٹک کہتے ہیں، جو توڑتے تھے ان بتوں کو. ویسے بھی لوگ رہے، ان کے ہی درمیان یونیٹیرینز بھی رہے کہ جو ایک خدا کی پرستش کرتے تھے، جیسا نیوٹن تھا جو ٹرینٹی کو نہیں مانتے تھے، ایک ہی خدا کی پرستش کرتے. تو کچھ اچھے گروپس رہ گئے تھے، لیکن اوور آل کرسچینٹی میں ایمان کا فقدان. اگر آپ پیپل ہسٹری پڑھ لیں، پوپس کی ہسٹری پڑھیں تو عجیب اور غریب، آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو اندازہ ہوگا کہ پیپسی کا کیا حال ہوا تھا، خصوصاً 1400-1500 کے دوران. یعنی پوپس کے ایلیجیٹیمیٹ چلڈرن تھے جو بعد میں پھر پیپسی کو کلیم کرنے کے لیے آئے. وہ پورا ماڈل جس کو جو بولتے ہیں نا. تو اتنا دین جب گر گیا تو اس گرے ہوئی کیفیت کے نتیجے میں رینیسانس ہوا اور پھر انڈسٹریل ریولوشن آئی. تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ دین یعنی بری چیز، کیونکہ دین کو برا پیش کیا گیا. آیت اللہ مطہری ایک چیز جو دین سے لوگ دور ہوئے اور مادیت کی طرف آئے، میٹیریلزم کی طرف آئے، ایک سبب وہ بتلاتے ہیں کرسچن دنیا میں دین کو صحیح پیش نہیں کرنا، دین کو پورا الٹ ملت کر دینا، اس کو خراب کر کر پیش کرنا. نتیجے میں یہ ہوا کہ سائنس کے آگے بڑھنے والوں کو روکنا شروع کیا اور نتیجے میں
لوگوں کو دین سے نفرت ہونے لگی. آج آپ دیکھیے تو کرسچن دنیا میں چرچز عمومی طور پر یا مسجدیں بن رہے ہیں یا بارز بن رہے ہیں, اکا دکا ٹیمپلز بھی بن رہے ہیں, لیکن عمومی طور کے اوپر کئی لوگوں سے میں ملا ہوں تو بولے بھائی جس گاؤں میں ہم فلاں جگہ پر تھے وہاں کا جو ہے, کیونکہ ٹیکس تو دینا پڑتا ہے, وہ ٹیکس نہیں دے سک رہے تھے چرچ والے, تو انہوں نے جو ہے اس کو پب بنا دیا. تو لوگوں نے آ کے جو ہے شراب بیچنی شروع کی, اور نتیجے میں جو ہے اس کے بعد وہ ٹیکسز ویکسز چل رہے ہیں, تو جتنے عبادت گزار لوگ تھے سب ادھر ادھر ہو گئے, شراب پینے والے سب ایک جگہ ہو گئے. گاؤں میں جو ہے شراب پینے والوں کو جگہ ہی نہیں تھی, چرچ میں بہت جگہ تھی, تو چرچ میں شراب خانہ بن گیا. اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ بتلائیے کہ اب ہم حجت بن سکتے ہیں دنیا کی یا نہیں بن سکتے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کی آیت ہم پر صادق آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس طریقے سے ہم نے تمہیں ایک متوسط قوم بنایا جو گواہ بنے تمام لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر گواہ بنے. یہ چیز امت مسلمہ کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آج اگر مسلمان یہ کام نہیں کرتا تو آیا اس کا عذاب اس پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ میں تو ابھی دین کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, حقیقت کی. میں تو خالی اطراف کی گفتگو کر رہا ہوں. یہ 4 ہفتے انشاءاللہ جو رہیں گے یا جو تیسرا, میں تو فقط کلی گفتگو کر رہا ہوں, جو باہر کی گفتگو ہے. حقیقت جو دین کی ہے اس کے اوپر تو میں بھی جا ہی نہیں رہا ہوں. ایمان ہم کو کہاں تک لے جا سکتا ہے فقط اتنی بات ہو رہی ہے, اور کن شرائط پر لے جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے. آج اگر ہم صحیح طور پر یہ دنیا سے پیٹ کر لیں, پھر میں گزشتہ کی گفتگو میں کہا ہوں کہ اللہ آپ کو دنیا میں کمپیٹ کرنے پر مجبور کر رہا ہے, کیونکہ قرآن کی اس آیت کے حساب سے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا, کہ اللہ کو دنیا چاہنے والوں کو بھی آخرت چاہنے والوں کو دونوں کو عطا کرے گا. وہی والی جو دوسری آیت تھی کہ ہم اگر نہ چاہتے کہ لوگ ایک امت رہیں, تو ایک امت کے عنوان سے ہم کو بھی دے رہا ہے, ان کو بھی دے رہا ہے. وہ دنیا میں غرق ہو رہے ہیں, ہم اس کو دنیا کو استفادہ کر رہے ہیں, اللہ سے قریب ہو رہے ہیں. اب آپ بتلائیے آگے وہ رہیں گے یا ہم؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم بالا دست ہو اگر تم مومن ہو. سوال یہی ہے ایمان کیا چیز ہے اور ایمان ہوتا کیا ہے؟ آیا ایمان خدا کی بزرگی کو, اللہ اکبر بولتے رہتے ہیں صبح سے شام تک, بزرگی کو کس حد تک سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی پوری زندگی بھی اگر لگا دیں فل ٹائم, تو اللہ کی خوبی اتنی بھی سمجھ آ جائے, 1 بلینت سمجھ میں آ جائے, تو بھی بڑی چیز ہے. اس کی بزرگی اگر اتنی بھی سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کو پورا پلٹا کے چھوڑ دے, ہماری روح ایک الگ قسم کی کیفیت میں آ جائے گی. متقین کے بارے میں مولا کا مشہور خطبہ ہے, اس کا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ان کی روحیں ملنے کی اتنی مشتاق رہتی ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی مدت ان کی حیات کی نہ ہوتی تو ان کی روحیں ان کے بدن سے پرواز کر جاتی ہیں. خطبہ متقین کا یہ ایک جملہ کہ ان کی روحیں ان کے بدن میں باقی نہیں رہتی اگر اللہ ایک سن اور عمر ان کے لیے معین نہیں کر دیتا ہوتا. ان کی پرواز کر جاتی روحیں اللہ کی قربت میں. وہ ایک لیول ہے اور مولا متقین بیان کرتے ہیں. اگر ہم اس کیفیت کو مد نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ اس کیفیت کو جو بیان کر رہے ہیں اس کی طرف, میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کیفیت آ جائے گی, میں کہہ رہا ہوں اس کیفیت کو ایک صحیح بات سمجھ کر حرکت اگر کریں تو ہماری زندگیوں میں, ہماری فیملی لائف میں کتنا ہمارا غصہ کم ہو جائے گا, کتنے ہمارے ٹینشن. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم جیئیں گے مریں گے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم نقصان نہیں اٹھائیں گے کاروبار میں, اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم کو لوگ برا نہیں بولیں گے, سب لوگ تعریف کرنے لگیں گے کیونکہ آپ مومن ہو گئے اور لوگ تالیاں بجانے لگے. دولہے بن گئے کیا؟ مومن بنے ہیں, اور مومن کے لیے آزمائشیں اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور مومن پسند کرتا ہے آزمائشوں. مومن آزمائشوں سے بھاگنے والا نہیں ہے. ہر وہ آزمائش جو اس کو پتا ہے کہ اس کو سوائے اس کے کہ اللہ سے قریب کرے گی اور کچھ نہیں کرے گی, وہ اس کو پسند کرے گا یا ڈرے گا؟ پسند کرے گا تو پازیٹیو ہو جائے گا,
خیالاتی زندگی نہیں گزارے گا، ایسا بھی ہو جائے گا، ویسا بھی ہو جائے گا، ویسا بھی، کمپٹیشن کرے گا، غیروں کے مقابل میں ٹکے گا، دنیا میں کام کرے گا. دنیا اللہ کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے، بہت مشکل ہے دنیا کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ہمارا کام بندگی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جنوں انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. اور عبادت سجدے، عبادت روزوں میں سمجھی نہیں جا سکتی. یہ تو پیٹرول بھر رہے ہیں، روزہ، نماز، یہ روح کا پیٹرول ہے. پیٹرول بھر لینے کے بعد آدمی کو اگر سفر کی خواہش نہ ہو، روح اگر کہیں جانا نہیں چاہ رہی ہو اور اللہ کے لیے کام نہیں کرنا چاہ رہی ہو، تو وہ پیٹرول بھرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پیٹرول ٹانکی سے ابلتا جا رہا ہے، ان کو حرکت کرنے کی خواہش نہیں ہے. یہ تو انسان کو اللہ پسند نہیں کرے گا. یہ رہبانیت ہے. یہ اللہ کا نام اللہ کے مقصد کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اللہ کا ہم کو خلق کرنے کا مقصد اللہ کا مقصد تھا، ہم اپنی زندگی کا اپنا مقصد بنا رہے ہیں. یہ ہمارے کو کس نے اختیار دیا؟ اللہ نے ہم کو بنایا اپنے مقصد سے. صاف قرآن کی آیت ہے ابھی جو ہم نے پڑھی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خلق ہی میں نے نہیں کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ اپنا مقصد بنا لیا جو اللہ کے مقصد سے جڑ نہیں رہا ہے. آپ بولیں گے کیا پھر ہمارے کو بیوی بچوں کو کھلانا پلانا نہیں ہے کیا؟ میں بول رہا ہوں کھلانا پلانا ہے. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ کھلانا پلانا نہیں ہے؟ دنیا میں ہم آنکھیں بند کر لیں گے کیا؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی تو آنکھیں بند کر لینے کی بات کہی ہے؟ اللہ نے تو بہت آنکھیں کھولنے کی بات کہی ہے. کان بند کر لیں، نہیں بند کرنے کے لیے کہا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ سے کتنا جڑ رہا ہے اور وہ کام اللہ کا کتنا ہے. یقیناً اگر روٹی کما رہے ہیں تو واجب کام ہے، عزت اپنی بچا رہے ہیں. مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اگر مومن کمائے گا نہیں تو ہاتھ پھیلائے گا اور عزت اس کی گھٹے گی. تو پھر امام کا قول ہوتا، ارشاد ہے کہ انسان اس سے پہلے کہ کما کر اپنا پیٹ بھرتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اس سے پہلے کہ اپنا پیٹ بھرتا ہے کما کے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو کس نے کہا کہ عزت کی اپنی حفاظت مومن نہ کرے؟ وابتغوا من فضل اللہ کی آیتیں پوری ہیں. سوال یہ ہے کہ کس جستجو کے ساتھ وارد ہو رہے ہو؟ دنیا کو نظر میں رکھے یا اللہ کو نظر میں رکھے؟ دنیا اللہ کو نظر میں رکھ کے کمائی جا سکتی ہے، اللہ دنیا کو نظر میں رکھ کے حاصل نہیں ہو سکتا. یہاں کے اوپر کس کے لیے اور کس طریقے کی بات ہو رہی ہے. کام مومن بھی وہی کرتا ہے، کافر بھی وہی کرتا ہے. مومن اللہ کے لیے کرتا ہے، کافر اپنے لیے کرتا ہے. آپ جو روٹی کما کے لا کے بیوی بچوں کو دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، آپ کو جب خیال آتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، مالک تو نے میرے پر کتنا کرم کیا کہ مجھ میں تو اتنی صلاحیت دیا کہ میں نے یہ کام انجام دیا کہ میں آج اپنے بیوی بچے اگر کسی کو ماں باپ کو دینا ہے ان کو یہ کر سک رہا ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. زیادہ آئے گا تو اور بھی ہوگا. کبھی وہ اکڑے گا نہیں، کبھی کسی پہ احسان نہیں جتائے گا، کبھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھے گا. کبھی تو کون سی بری چیز ہو رہی ہے؟ اگر دنیا حاصل کر رہا ہے تو پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جا رہا ہے، انابت کر رہا ہے. ہر چھوٹی چیز اس کو جو حاصل ہو رہی ہے، جیسا بچے کو کوئی اچھی چیز مل جائے تو چاہتا ہے ماں باپ کو بتائے، بھاگتے ہوئے جاتا ہے. وہ والی کیفیت ہمارے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیا ہم ہر وہ چیز کو لے لے کے یوں پکڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ دیوانے کرتے ہیں. دیوانے کو کوئی چیز پسند آئے تو کیا کرتا دیکھیے، سینے سے لگا دیا. ہم دیوانے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو شانے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اللہ سے دور ہیں. اللہ سے دور ہونے والا جتنا اپنے آپ کو شانہ سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا. سب سے مشکل بڑی بات یہ ہے، ورنہ یہ فرعون، یہ نمرود، یہ حامان وجود میں نہیں آتے. اللہ سے دور ہونے والے سب سے زیادہ اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتے ہیں. شیطان کا کیا حال ہے؟ قربت خدائی سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک فالس سینس آف سیکورٹی مومنٹریلی مل جاتا ہے اور آپ اپنے آپ میں ایک احساس وجود کرنے لگتے ہیں. ہمارا وجود ہی نہیں ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے. ہمارا خیراتی وجود ہے. جس کا خیراتی وجود ہے، جس سے خیرات ملی، اس کی طرف تو توجہ کرنا ہے نا.
خیراتی یہ محسوس کر رہا ہے میں خیراتیش نہیں ہوں، میں خود اپنی جگہ پہ کچھ ہوں، تو وہ تو چیز ہونے والی نہیں ہے. توڑنا پڑے گا اپنی انا کو تاکہ اللہ کی مرضی کے اوپر آئے، اور اللہ پھر ہم کو بنانے لگے گا. اللہ پھر ہم کو بنانے لگے گا، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو توڑ لیا نا. اب پھر میرا کام شروع ہوتا ہے، میں تم کو بنا لوں. تم اپنے آپ میں کچھ اگر بن جاؤ، اپنی صلاحیت پر اتراؤ، تو آگے والی صلاحیت عطا نہیں کروں. تم اگر صلاحیت کو اپنی میری عطا سمجھو، اس کے بعد والی صلاحیت دو، اس کے بعد بھی تم شکر کرو. شکر کا مطلب قدردانی کرنا. کہاں سے رہی ہے اس کا مومن کو ہر لہجہ احساس رہتا ہے. کہاں سے رہا ہے، ایک ایک سانس کہاں سے آ رہی ہے، ایک ایک اچھا خیال کہاں سے آ رہا ہے، ایک ایک گناہ سے بچنے کی توفیق کہاں سے آ رہی ہے. جب جب یہ آتے جا رہا ہے تو یہی لوگ ہوتے ہیں کہ فی صلاتہم دائمون، جس کو قرآن کہتا ہے. وہ لوگ جو اپنی نماز میں دائم رہتے ہیں، اللہ کو پکارنے میں دائم رہتے ہیں، کیونکہ لہجہ ہی نہیں گزرتا جبکہ اس کو احساس نہیں ہوتا. دنیا کے کاروبار پورے کرتا ہے، دوسروں سے بہتر کرتا ہے، نہ کرتا ہے نہ چلاتا ہے. عباد الرحمن یمشون علی الارض، اللہ کے رحمان کے بندے کیسا دنیا میں چلتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیے، اور جب جاہلین ان سے خطاب کرتے ہیں سلام کہتے ہیں. جب لب کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. دنیا میں برائی نہیں ہوگی، لب بیکار چیزیں نہیں ہوگی، پورنو نہیں ہوگا، عریانیت نہیں ہوگی. یہ اللہ گارنٹی نہیں کر رہا ہے کہ جو ننگا ہو گیا، جو اپنے بدن کو ظاہر کیا، میں اس کو ایسا عذاب کروں گا کہ 3 دن میں مر جائے گا. کوئی بھی سر پہ سے حجاب نہیں نکالے گا، کوئی بھی اپنے بدن کی نمائش نہیں کرے گا، معلوم ہے 3 دن کے اندر مر جائے گا. ان کو تو لمبی مدت دوں گا. فوٹوگرافی اتنی زیادہ امپروو ہو گئی ہے کہ جھوٹے رنگ بھر کر، امپروومنٹس کر کر جو حقیقت نہیں ہے اس حقیقت کو دکھایا جا رہا ہے. اور ہمارا جوان یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ پوری حقیقت وہ فوٹو میں اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ برے جو کرائمز ہو رہے ہیں، یہ جو بچوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کر قتل کر دیا جا رہا ہے، یہ سب انہی عریانیت کے بتلائے ہوئے پکچروں کا نتیجہ ہے، فوٹوگرافس کا نتیجہ ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر عام ہو چکی ہے. یہ سب چیزیں رہیں گی، مومن بھی رہے گا. یہ سب چیزیں رہیں گی، مومن بھی رہے گا. اس کی آرزو اپنی جگہ پر رہے گی، اور یہی چیزیں رہنے کی طرف سے اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ ادھر کو رد کرے گا اور ادھر کو قبول کرے گا. اور یہ قبول کرنا، یہ آپس میں جو کوشش ہے، اس کی ایمان کی طرف کی ہے. سمپل رول ہے. بولتے ہیں کہ اگر ٹوٹلی دنیا میں بیکٹیریا نہیں ہوتے جو انسان کی باڈی کو اٹیک کرتے اور باڈی ریزسٹ کرتی نا، تو انسان کی ہائٹ شاید 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ کنٹینیوسلی جو ریزسٹنس باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے بیماری کے سبب، جو بیکٹیریا وائرسز جو اٹیک کرتے ہیں، تو بیماری کے کو فائٹ کرنے میں باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹوٹلی اسٹیرائڈ ماحول اگر رہتا ہے تو انسان کی گروتھ ویسی گروتھ نہیں ہو پاتی. تو باڈی کو اسٹرینتھ وہاں پر آتی ہے جہاں کے اوپر باڈی لڑتی ہے. ایمان روح کا بھی وہی کنڈیشن. اگر یہ پوری چیزیں نہیں ہوتی، وسوسے ہی نہیں ہوتے، خواہشات نفسانی ہی نہیں ہوتی، ہمارا ایمان کوئی ایمان بولا جاتا، کچھ بھی نہیں رہتا تھا. یہ تو کوئی بھی نہیں ہے. شیطان بھی نہیں بولتا تھا میں اس کو بہکاتا ہوں. ہاں، اس کو کیا کرتے بولے، کچھ بھی نہیں کرنے کا ہے، اس کو کیا بہکانا. اتنے کام کر سکتا شیطان کو بھی معلوم تھا، اس لیے بولا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے مخلص بندوں. تو سوال یہ ہے کہ اخلاص کو ایجاد کریں اندر. جب اخلاص کو ایجاد کریں گے تو شیطان وجود، جیسا روایت میں پھر ملتا ہے کہ شیطان کا وجود فقط ان کے لیے ہے کہ جو اخلاص نہیں رکھتے. جو اخلاص رکھتے خود شیطان بھی کر رہا ہے اور اللہ بھی کر رہا ہے قرآن میں کہ جو ہے میں نہیں بہکاؤں گا. کوٹ بھی کروا رہا ہے تاکہ یہ بھی یقین ہو جائے کہ کوئی، اور کچھ جگہوں پر کہتا ہے کہ ہم شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ جو بہت برا دوست ہوتا ہے، بہت برا کمپینین ہوتا ہے. تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کہہ رہا ہے شیطان کو میں وارد کرتا ہوں تمہارے اوپر جو بہت برا کمپینین اور ساتھی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو ان کے لیے بنایا ہے کہ جو اخلاص نہیں. تو اخلاص کا ٹیسٹ کہاں پر ہو رہا ہے؟ شیطان کو رد کرنے.
آپ شیطان کو رد کر دیے، اس کا مطلب آپ کا اخلاص ہے. اگر آپ شیطان کو رد نہیں کر سکے تو شیطان آپ پر غالب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے. اور اخلاص کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی. اخلاص کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی. پیورٹی آف انٹینٹ بیس ہے جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. خود غرضی، اللہ کے سامنے جو سب کچھ ہے، بے معنی ہے، لاجیکلی بیوقوفی ہے. آپ اللہ کو سب کچھ کر رہے سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد خود غرضی کر رہے ہیں، پھر اس کو سب کچھ نہیں سمجھو. جب اس کے وہ سب کچھ ہے تو تمہاری خود غرضی کیا مفہوم، معنی بے معنی ہے نا. پورا سمجھ رہے ہیں اس کو تو پورا سمجھو، خود غرض مت ہو جاؤ. پھر وہ سکھائے گا کہ دیکھو خیرات میں بھی اسراف ہو سکتا ہے. میں سمجھاؤں گا اے رسول ایسا مت دے دو کہ جو ہے لوگ پھر تم پر تانا کرنے لگے. رسول کو آیا فقیر، کچھ نہیں تھا، خمیس اتار کر دے گے، وقت نماز. اب رسول نکل ہی نہیں رہے گھر سے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مشغول ہو گئے کوئی اور کام میں. انتظار ہو رہا جماعت کی نماز ہے، بھی رسول آئیں تو پھر نماز ہوگی، اور رسول آتے ہی نہیں. اور رسول کیوں نہیں آتے؟ رسول کے پاس کپڑے نہیں، خمیس دے دیا. بھی قرآن کی آیت ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور نہ ہی اس طریقے سے کھول دو کہ لوگ تمہارے پر مزہ مت کریں. تو اسراف کا تصور، لفظ اسراف خیرات میں بھی آ سکتا ہے. وہ بتاتا ہے اس طریقے سے مت دے دینا. کسی نے رسول کے دور میں اپنی پوری پراپرٹی وقف کر دی. رسول نے نماز پڑھائی، بعد میں اطلاع ملی کہ اس نے اولاد کو رکھتے ہوئے اپنی پوری پراپرٹی وقف کر دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کی نماز نہیں پڑھاتا، میں اس کی نماز نہیں پڑھاتا. تو یہ بیلنس کہاں سے آ رہا ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا. اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا. کس نے؟ اس نے. اللہ کے نام پہ سب کچھ دے دو، اللہ کا نام لو بس اور سب چیز بھول جاؤ. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. وہ ایسا بندہ چاہتا ہے جو دنیا میں ایسا رہے کہ دنیا کو بہترین طریقے سے ایکسپلائٹ کرے، اور ہر ایکسپلائٹ کرتے وقت اس کو احساس رہے کہ میں ایک نمائندے کے طور پہ کر رہا ہوں، میں اونر نہیں ہوں، اور اس کا فائدہ مجھے اور میرے قریبوں اور میرے سے دور جس کو بھی پہنچ سکتا ہے وہ پہنچ جائے. سیلفشنس سے اپنے آپ کو بلند کر لے. انبیاء ہوتے ہی وہ تھے جو سیلفشنس کو چھوڑ دیتے، اور بیلنس کیا کرنا ہے وہ اللہ بتائے. تو ہم اس اللہ کو نہیں مان رہے ہیں کہ جو خود کہے گا کہ تم کھاؤ، تم پیو نہیں، تم یہ مت کرو، حرام چیزوں سے روکے گا، حلال چیزوں کی طرف ترغیب دلائے گا، لیکن پسند یہ کرے گا حلال کو بھی ایسے استعمال کرو کہ تم کو حلال میرے مقابل میں نہ لگے. اسی لیے کہا جاتا ہے تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارے بچے آزمائش ہے. قرآن کی ہے وہی جس کے لیے کام کر رہے ہو ان کو ضرور اچھا دے، مگر یہ تو میری جگہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے فتنہ ہے. احتیاط کرو، میرے لیول کے اوپر کسی کو نہیں لا لو گے. میں بڑا ہوں، چھوٹا نہیں ہوگا، تم چھوٹے ہو جاؤ. مجھے تمہارے چھوٹے ہونے کی پریشانی. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے اور اللہ کے ذکر کو ذکر اکبر ہے، ذکر اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے، وہ جب کر لیتا ہے تو اپنے آپ سے آزاد ہوتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ بلند کرنا شروع کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جو قرآن کی آیت ہے، اے رسول ہم نے تمہاری ذکر کو، تمہاری یاد کو بلند کر دیا، اور جو بوجھ تمہاری پیٹھ پر تھا وہ ہم نے ہلکا کر دیا، کیونکہ تمہاری کو پیٹھ کو توڑ رہا ہو. انقضا زہرا. اور مشکل کے بعد ہی آسانی ہے، مشکل کے بعد ہی آسانی. یہ کیفیت پہ آ سکتے ہیں لوگ. آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، اور رسول اور آل رسول اور ان کے ماننے والے آئے ہیں. آج دنیا کو اس ایمان کی ضرورت ہے. اس سے فائدہ سب کا ہے، خود فرد کا ہے، بغیر غرور اور تکبر کے، بغیر غصے کے، بغیر پریشانی کے، بغیر کسی حیرانی کے. اور اسی ذریعے سے ہماری کمیونٹی بنے گی جو دوسرے کمیونٹیز تک پہنچانے کی. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. جبکہ اللہ نے وعدہ لے لیا ان لوگوں سے جس کو کتاب دی گئی کہ وہ یقیناً تمام لوگوں تک پہنچائے اور اسے چھپائے نہ. اور لیکن انہوں نے اس کا سستا سودا کر دیا، اس کو پیٹ پیچھے کر دیا. آج ہم وہ امت ہیں کہ جو اللہ کی ایک کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال چکے ہیں.
ہم میں وہ کیفیت آنی چاہیے کہ ایک کتاب کے ہم صحیح ماننے والے بنے، گروپ ہمارا بنے، گروپ لے کر دوسروں تک پہنچائے، اور ہندوستان جیسی جگہ پہ ہم کو اپورچونٹی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ایک حد تک ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد اگر ہم چھوٹی چیزوں میں گرفتار ہو جائیں گے، چھوٹے ذہن سے سوچیں گے، گروپ اور سوشل لیول پہ نہیں سوچیں گے، اور ہمارے مخالفین گروپس کی شکل میں انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے کام کریں گے، تو آپ بتلائیے انڈیویجول کو انسٹیٹیوشن کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بنیان مرصوص، تم ایک سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ ہم نہ سیسا بن رہے ہیں نہ دیوار بن رہے ہیں، ہم جو ہے وہی مثال دیتا ہوں نا، اینٹ، وہ بھی اینٹ کا چھوٹا سا ڈھیلا، اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، اینٹ کے ڈھیلے کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے، ہم بھی ویسی ہو جا رہے ہیں، طہارت کی اینٹ بن کے رہے گئے، فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ بول رہا ہے پہلے لیٹ بن جاؤ، اس کے بعد شکل دیوار کی بنا لو۔ ہم بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، کیوں؟ ہم کو اور کام ہے، کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر، بہت کام ہے میرے پاس دنیا میں، اب تیرا کام میں مرنے کے بعد کروں گا، یا کم از کم بوڑھا ہونے کے بعد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تو لنگڑتے مسجد کو جا کے نماز پڑھ کے آؤں گا۔ لوگ آپ پوچھیں گے ارے ریٹائر ہو گئے کیا؟ اور میں بولا اللہ کا ہو گیا۔ ارے ریٹائر ہوتے اللہ کے کئی ہو گئے، اور کسی کے نہیں باقی رہے۔ سرکار کے تھے پہلے، نوکری چاکری کے، سیٹ کے تھے، کسی کے بھی تھے، جہنم کے تھے۔ جب پورے لوگوں نے تمہارے کو بیکار کہہ دیا تو اللہ کے پاس آگے بول رہے ہیں میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو یاد کروں گا۔ اللہ قبول کرے سب سے، لیکن کمیونٹیز ایسی نہیں بنتی جس میں جوان آگے نہ ہو دین میں، وہ کمیونٹیز نہیں آگے بڑھتی۔ جس مسجد میں میجورٹی بوڑھوں کی رہے، آئے انہوں کبھی بھی آ جائے کوئی، اللہ اس کو قبول کرنا ہے اس کی مرضی، مگر سوسائٹیز ایسے نہیں، ان کی توانائی پوری صرف ہو جائے ایک دنیا میں، اس کے بعد آخرت میں کے لیے جو ہے آخری کے 10-20 سال جو ہے گزارے، جبکہ عقلی طور پر بھی بدنی طور پر بھی ناقص ہو چکے ہیں، اور کیونکہ شروع سے اپنے آپ کو عادت نہیں دیے ہیں اللہ کے راستے پہ سوچنے کی، تو کئی جگہوں کے اوپر مسجدوں میں جو فساد میں دیکھ رہا ہوں، شیعہ ہو یا سنی، وہ فساد اس لیے ہے کہ ایسے لوگ اس کا کنٹرول کر رہے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ والے، تو آفس کی فکر مسجد سے مسجد چل رہی ہے۔ رول یہ تھا کہ اللہ کی فکر سے آفس چلے، وہ کبھی نہیں چلا۔ جو آفس میں سیکھ لیا مسجد میں آ رہے ہیں، اب مسجد چلے گی آفس کی فکر سے۔ اب 3 الگ الگ ایکسپیرینس کے لوگ الگ الگ طریقوں سے جو ہے مسجد کو چلانا چاہتے ہیں، اور کشتم کشتی شروع ہوتی ہے۔ اچھی بڑی بڑی مساجد میں دیکھ رہا ہوں، ارریسپیکٹ کہہ رہا ہوں اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، نتیجہ وہی۔ کیوں؟ گروپ میں کام کرنا نہیں سیکھا، ایک دوسرے کی فکر کو اپنانا نہیں سیکھا، فکر کی طریقہ ہی ایسا نہیں رہا۔ ایک آدمی یوں سوچ رہا ہے تو دوسرا یوں سوچ رہا ہے، اگر سب یوں سوچتے تو جھگڑا نہیں ہوتا تھا، کراس پرپسز پہ سوچ رہے ہیں، نتیجے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری خصوصاً آپ جوانوں کی بہت بڑھ گئی ہے۔ بہت کم جگہیں ہیں جیسے حیدرآباد ہے جہاں کے اوپر کم از کم یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم ایشوز کو ڈسکس کریں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں، بحث کریں، اور اعلیٰ تعلیمات جو قرآن کی ہے اور جو احادیث میں ہم کو ملتا ہے اس کو ایک ریگولر فیچر بنا کر ڈسکس کریں، سبھی مل کے ڈسکس کریں، اور سوشلی وائبل پروسیسز ایجاد کریں جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو دین کی طرف بلا سکیں، پرووائڈڈ کہ ہم خود دین پر صحیح بنیادوں پر باقی رہنے کی پوری جد و جہد کر سکیں۔ اور اگر یہ ہو جائے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، بہترین عبادتوں کا طریقہ، 1 مہینے کی کنٹینیوس اللہ سے مربوط ہونے کا مہینہ جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو ہم جو حلال ہوتی ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں، یہ سب طریقے۔ ہمارے پاس حج ہے، ہمارے پاس عیدوں میں بھی خیرات ہے، ہمارے پاس یا عید الفطر ہوتی ہے یا عید الضحیٰ ہوتی ہے، جہاں کے اوپر بھی ہے سیکریفائس کرو، 2 فطرہ دو، تو مالک دو لوں کہاں سے؟ تو بولے میرے سے لو۔ اچھا ایسا ہے طریقہ؟ ہاں طریقہ یہ ہے، اس کو اسلام دو جو بولتا ہوں نا، لو کے بعد بولتا ہوں۔ تم جب لو لینا نہیں سیکھتے تو دو دینا بھی سیکھتے نہیں۔
مشکل ہماری یہ، ہم نہ لینا سیکھے اللہ سے اور نہ ہی اللہ کے لیے دینا سیکھے۔ ہم بہت سے اور چیزیں لینے دینے کی سیکھ لی، لیکن اللہ کی طرف سے لینا اور اللہ کے لیے دینا یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ اللہ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ اللہ کی رحمت بے قرار سے ہم بہت کچھ لے سکیں، اور لیں تو جیسے اللہ اس کو لینے کے بعد دینے کا سکھایا ہے وہ دے بھی سکیں۔ مل کے ایک دوسرے سے محبت میں رہیں، ایک دوسرے کی ترقی پر خوش ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ ذمہ داری جو اللہ ہم سے امید اور تقاضا کرتا ہے وہ دین کو لوگوں تک پھیلائیں، اور ان کو حق کی طرف بلا کر خود ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر کر آگے دنیا کو اس راستے پر لے جائیں کہ جس راستے پر وہ چاہتا ہے کہ دنیا چلے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون کے راستے پر یقیناً یہ دنیا اس کے وارث صالح بندے ہوں گے۔ کوئی شک ہے کہ یہ نہیں ہوگا؟ یہ شک ہے کوئی کہ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کے وارث صالح بندے ہوں گے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں ہے۔ تو صالح بندوں کے سفر میں ہم کیوں نہیں ہو جائیں؟ اسی سفر میں اگر ہم چلتے رہیں اور ہمیں موت حاصل کر لے اور اللہ کا کام ابھی پورا نہ ہوا ہو تو آگے آنے والوں کے کام کو ہم نے آسان بنایا ہے مشکل ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو ان کا کام آسان، اگر ہم اپنا کام اگر یہ دور میں نہیں کریں گے تو آگے والی نسل یا اس کے آگے آنے والی نسل کا کام آسان ہوگا یا مشکل ہو جائے گا؟ تو پھر اللہ کے راستے میں مشکلیں ایجاد کر کے جانے والے میں شمار ہوگا نا، صالحین میں تو شمار نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کیا غضب کر لے رہے ہیں اپنے چھوٹی فکر کے نتیجے کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی ہی ایک ہی چیز ہے جس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو مارتا ہے، کہیں اوپر سے کود جائے، کہیں ڈرائیو کے سامنے جا کے لیٹ جائے، زہر کھا لے، کچھ بھی کر لے۔ کہ روز اپنے آپ کو جو مار رہا ہے انسان، اس کا کیا ہے؟ جو خود ہی مر رہا اس کو گھر مارا تو کیا مارا؟ ہم خود مر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم زندہ رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مردے ہو تو مردے۔ جس کو ہدایت سمجھ میں نہیں آتی اس کو زندہ نہیں بولتا اللہ۔ اے رسول تم مردوں کو کیا ہدایت کرو؟ مطلب نہیں تھی وہ لوگوں کی جو خیر قبرستانوں میں ہے، مراد یہ تھی کہ جو ہدایت کے تعلق سے حیات کا احساس نہیں کرتے، ان کو ہدایت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کوشش ہماری یہ رہی تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، اور فلاح کا راستہ جو ہے ہم کو نصیب۔ قد افلح المومنون، یقیناً مومنین فلاح پالیں گے، یقیناً سکسیسفل ہو جائیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہم یقیناً اور آیتیں ہیں، ہم جو ہے قول ثابت سے مومنین کو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن استوار کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے۔ تو ہمارا قول ثابت دنیا میں بھی ہے دنیا والوں کو بتانے کے لیے، لیکن قول بغیر فعل کے کوئی معنی نہیں۔ تو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ وہ قرآن کیا ہے تو کریں وہ، پھر کہیں وہ، تاکہ وہ کام جو رسول نے کیا، پہلے کہا پھر کیا، یا پھر کیا تو کہا۔ خود عبادت کرتے تھے تو پھر لوگوں کو عبادت کی بات، خود روزے رکھتے تھے تو خود لوگوں کو روزوں کی بات، خود جہاد میں جیسے مولا فرماتے ہیں مرکز حرکت جہاد میں رسول رہتے تھے، جہاں سب سے زیادہ شدت سے جنگ ہوا کرتی تھی رسول وہاں رہتے تھے۔ کوئی کونے میں چھپ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے تاکہ مومنین جا کر لڑیں، اور رسول دور سے مشاہدہ کرتے تھے۔ جب جنگ 1 to 1 کی نہیں ہوتی تھی بلکہ ہجوم ہوتا تھا، جیسا کہ جنگ بدر جنگ احد میں ہوا، رسول زخمی کیسا ہوئے؟ مرکز پھر حضرت علی فرماتے ہیں، اور حضرت علی سے بہتر کون بول سکتا ہے کہ رسول کیا تھے؟ نہج البلاغہ میں دیکھیں کس طریقے سے مولا رسول کو یاد کرتے ہیں، کس وقت کیسے کہتے ہیں کہ میرے سینے پر ان کا سر تھا جب ان کی روح پرواز کی۔ اور علی نے رسول سے کیا کیا نہیں سیکھا، کیا کیا نہیں سیکھا، اور سیکھنے کا ایک ہی طریقہ خضوع، ہمیشہ رسول کے سامنے جھکے رہے۔ اور رسول کے تعلق سے جو بلندی دیکھی علی نے، جس کا نہج البلاغہ میں ذکر بھی کیا کہ رسول غلام کی بیٹھک بیٹھتے تھے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اس لیے ابو تراب جو کہا جاتا ہے مولا کو، یہی ہے زمین پر بیٹھنا۔ تو خود رسول بھی غلاموں والی بیٹھک بیٹھتے تھے۔ کچھ لوگ جو بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے مکے میں یا مدینے میں، ان کی بیٹھک کا طریقہ مجللانہ ہوتا تھا، عظیم طریقے سے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کچھ ہیں۔ اللہ کا رسول غلام کی طریقے سے بیٹھتا تاکہ لوگ جو آ کے اطراف سے پوچھتے تھے
کہ تم میں سے رسول کون ہے، کیونکہ وہ لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ غلام کی بیٹھک بیٹھے گا اللہ کا رسول. یہ جبکہ قدرت آ چکی تھی، طاقت آ چکی تھی. یہ خوبی تھی رسول کی، اور یہ خوبی تھی جو علی نے رسول میں دیکھی. وہ گدھے کی سواری کو گھوڑے کی سواری پر ترجیح دیتے تھے. پھر بڑا دکھنے کی خواہش نہیں. عباد الرحمن زمین کے اوپر جھک کر چلتے ہیں، پستی کی حالت میں چلتے ہیں، اپنے آپ کو فروتنی کی حالت میں رکھتے ہیں. بلندی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. مولا پھر فرماتے ہیں اگر کبریائی کا اور بزرگی کا کسی کو عنوان صحیح اور صحیح معنی میں صادق آ سکتا ہے وہ تو اللہ ہے. اس کے علاوہ کسی بندے پر کبریائی زیب نہیں دیتی. اس لیے ہم کہتے ہیں عبدہ و رسولہ. بندگی بندگی بندگی، جتنا چھوٹا کرو گے اتنے بڑے بنو گے، جتنا بڑا کرو گے اتنے چھوٹے بنو گے. کیونکہ بڑا بننا تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے، تمہارا چھوٹا بننا تمہیں بڑا کرتا ہے. کیونکہ تم نے کچھ اپنے لیے کیا ہی کیا، تم اپنے آپ کو بنائے، نہ تمہاری صلاحیت نہ تمہاری خوبی. خلقکم وما تفعلون، اللہ نے تمہیں خلق کیا اور جو تم کرتے ہو وہ بھی اللہ نے خلق کیا، اس کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہو. تو اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ بہت اتراؤ مت، شکر ضرور کرو. تم اگر شکر کرو گے لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی عطا کو لیتے جاؤ، شکر کرتے جاؤ، اللہ اضافہ کرتے جائے گا. اور کن حالات سے گزارے گا، کئی چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر میں لکھی گئی، ہم نہیں بول سکتے کہ کیا ہوگا. ہمارے ساتھ ہم کتنے سال زندہ رہیں گے کوئی نہیں بول سکتا. صبح کون کرے گا، کل کون نہیں کرے گا، نہیں بول سکتے. اس سے ہمارے کو کوئی فرق ہی نہیں، کوئی غرض ہی نہیں. کیوں؟ وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جو ہمارے قدرت میں نہیں ہے وہ ہمارے سے کیا ربط رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ عقل مندی کی بات ہے. جب تک رہیں گے 100 سال رہیں. روایتوں میں ایسے کام کرو گے جیسے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے. جب تک زندہ رہو گے تب تک تو کر سکو گے. نہیں میں 4 دن کے بعد چلے جاؤں گا بول کے کوئی کام 4 دن کے بعد آگے کا کرے نہیں تو کوئی کام ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ کو دیکھنے والا سیدھا سادہ ذہن بنانے کی کوشش کرے، اور وہی ذہن ہے کہ جو کل والا ذہن بنے. کیونکہ ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اسلام تو اسلامی ذہن بننا بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسلامی ذہن جوڑنے والا ذہن رہے گا، توڑنے والا ذہن نہیں رہے گا. حیات دینے والا ذہن رہے گا، قتل کرنے والا ذہن نہیں رہے گا. آج جو اسلام کے نام پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کسی قوال کو قتل کر دیا، کیا بنیاد پہ؟ کس اللہ نے کہا کہ کسی کو مار ڈالو؟ نہیں ہے ایسا. آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں، حتیٰ دور رسول کے بعد بنی امیہ، بنی عباس کے دور کو پڑھ لیں. سوائے سیاسی قتلوں کے جو کیے جاتے تھے، جو ان کی خلافت کو باقی رکھنے کے لیے کیے جاتے تھے، آزادی دوسروں کو بہت تھی. جتنی آزادی یہود اور نصارہ کو بلاد اسلام میں تھی، خود کرسچن دنیا میں نہیں تھی. یہ کرسچن رائٹرز لکھتے ہیں. پھر کیوں دی تھی اتنی آزادی؟ کیوں نہ دیں؟ ان کے چرچز تھے، ان کے سیناگوگز تھے اسلامی دنیا میں. برٹش ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جتنی آزادی کرسچنز کو اور جوز کو اسلامی ممالک میں تھی، اتنی ان کے خود ممالک میں نہیں تھی. ان کو پڑھانے کی اجازت تھی، پڑھنے کی اجازت تھی، بغیر کوئی پریشانی کی. یہی نہج البلاغہ کے جو کمپائلر ہیں سید رضی، ان کے کرسچن دوست تھے جو انتقال کر گئے. ان کے بہت زیادہ علمی خدمات تھے، تو سید رضی نے ان کے نام پر ایک مرثیہ لکھا. کرسچن تھے. علی کو جب ضربت لگی تو جس حکیم کو لایا گیا وہ مسیحی تھا، جس نے دیکھ کر کہا کہ یہ زخم سوکھنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے نمونے ہیں کردار کے اور فکر کے کہ اگر ہم اس کو ایک ایک کر کے جمع کریں اور اس کو اپنائیں اور اس کو پھر عام کریں تو ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کو نہ کریں تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا. ان ایام میں جبکہ ہم شہادت مولا متقیان کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، وہ توفیق، وہ خلوص جو علی کی ذات میں نظر آیا، مالک ہم میں وہ خلوص کی کرن ہم میں ایجاد ہو جائے. وہ کیفیت جس کے طریقے سے علی عبادت کرتے تھے، جس طریقے سے اسلام کے لیے جیتے تھے اور اسلام کے لیے مرتے تھے، ویسی کیفیت ہمیں ان کے طفیل ایجاد فرما، اور ہمیں وہ سادگی اور سمجھ ایجاد کر
کہ تیری بزرگی کے سامنے ہم اپنے آپ کو حقیر اور تیری مقابلے میں اپنے آپ کو فقیر محسوس کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔